بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلى آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی اما یأتینکم منی ھدی فمن اتبع ھدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام علماء کرام، معزز دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، یہ جو مجلس تحفظ ختم نبوت کے تحت پوری ریاست میں مختلف علاقوں میں ایک روزہ تفہیم ختم نبوت ورکشاپ رکھا جا رہا ہے، اس کا مقصد ختم نبوت کی برکت سے ملی ہوئی ہدایت کی حفاظت کرنا ہے اور ختم نبوت کے عقیدے کو نقصان پہنچانے والوں کی شرارتوں سے اور ان کی سازشوں سے مسلمانوں کو آگاہ اور باخبر رکھنا ہے۔ اسی سلسلے میں کل سے عصر تک آپ لوگ مختلف عنوانات پر ہمارے علماء کرام سے، خدام ختم نبوت سے باتیں سنتے رہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حاضرین و شرکاء کو اس سلسلے میں روشنی ملی اور حالات سے باخبر ہونے کا موقع ملا، اور بہت سی چیزیں جو آپ پہلے سے سیکھے ہوئے نہیں تھے وہ ان مجالس کے ذریعے آپ کے علم میں آ سکیں۔ اب یہ آخری نشست ہے، اور جو عنوان ہے یہ بہت پرانا ہے۔ آپ نے جو فتنوں کے بارے میں کل سے اب تک سنا، یہ سب نئے فتنے ہیں، اور جو اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ سب سے پرانا فتنہ ہے اور قدیم فتنہ ہے۔ اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں تمام فرقے اسی فتنے سے پیدا ہوتے ہیں، یہ ان کی اماں ہے، اصل ہے، جڑ ہے، اور وہ ہے انکار حدیث۔ انکار حدیث کوئی بھی نہیں کرتا، اس لیے لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ اصل اس کا پورا عنوان ہے انکار حجیت حدیث، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ حدیث کے دلیل ہونے کا انکار، دین کے ثبوت کے واسطے، کسی حکم کے اثبات کے واسطے، شریعت کے کسی مسئلے کے ثابت ہونے کے واسطے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جو صحت سند کے ساتھ ہم تک پہنچی ہیں، وہ اہل السنت والجماعت کے نزدیک حجت ہیں۔ حجت ہیں یعنی ایتھینٹک ہیں، ان کے ذریعے سے بات ثابت کی جا سکتی ہے، ان کے ذریعے سے حلال و حرام بھی ثابت ہوتا ہے، جائز و ناجائز کی دلیل نبی کی حدیثیں بنتی ہیں، یہ ہم مانتے ہیں۔ اور جو لوگوں کی اب بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس کے حجت ہونے کا انکار کرتے ہیں، ورنہ انکار حدیث، چونکہ انکار حدیث کرتے ہی عام مسلمان بھی پکڑ لے گا کہ بھئی آپ حدیث نہیں مانتے تو ہم آپ کو کیسے مسلمان سمجھے، کوئی بھی پکڑ لے گا، اس لیے وہ انکار حدیث نہیں کرتے، انکار حجیت حدیث کہتے ہیں، یعنی حدیث شریف کے دین کے ثبوت کے لیے دلیل بننے کا انکار کرتے ہیں۔ دلیل صرف قرآن ہے، قرآن کے علاوہ کوئی چیز دلیل نہیں، یہ ان کا کہنا ہے۔ یہ سلسلہ بہت پہلے شروع ہو گیا،
کہا جاتا ہے کہ خوارج کا جو طریقہ استدلال تھا شروع میں یہی تھا کہ وہ قرآن کریم کی آیتوں سے اپنی بات ثابت کرتے تھے اور ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے حدیث کی مدد لینے کی ضرورت نہیں سمجھتے تھے۔ قرآن کی آیت تو لیں گے لیکن اس کی سمجھنے کے لیے نبی کی ضرورت نہیں سمجھتے تھے، اپنی عقل کو کافی سمجھتے تھے۔ اور ایسی ایسی باتیں کہتے تھے جو اس دور میں بھی حیرت انگیز تھی، جیسے ان الحکم الا للہ کہتے تھے خوارج، یعنی حضرت علی کے زمانے میں پیدا ہونے والا ایک فرقہ جو اس دن سے لے کے آج تک ختم نہیں ہوا، ہر جگہ موجود ہے، شکلیں بدل بدل کے، ہر زمانے میں نئے نئے انداز میں فتنے پیدا کرتے ہیں اسلام میں، ختم کبھی نہیں ہوئے، تب سے اب تک ہے، اور انہوں نے بہت سے فرقے وجود میں لائے ہیں، مختلف ناموں سے آئے ہیں، سرشت وہی ہے، جان وہی ہے۔ ان الحکم الا للہ کیا ہے یہ؟ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان میں ایک مسئلے میں اختلاف ہوا، اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، مختصر یہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد سوم، ان پر کچھ لوگوں نے غلط فہمیوں کی بنیاد پر اور کچھ خارجی سازشوں سے متاثر ہو کر ایک الزامات لگائے گئے اور پھر ان کے خلاف شدت پیدا ہوئی، سخت ترین احتجاج ہوا، بالآخر وہ مظلوم حالت میں شہید ہو گئے۔ شہید کرنے والے بلوائی تھے، زیادتی کرنے والے تھے، پر مسلمانوں میں سے ہی تھے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں رہتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مدینے ہی میں رہتے تھے، ان کے بعد حضرت علی خلیفہ ہوئے۔ حضرت معاویہ نے امیر المومنین سے یہ درخواست کی کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے، ان کو بھی قتل کر دیا جائے، قصاص جو اسلام کا ایک قانون ہے۔ یہ مسئلہ کیا ہے اپنی جگہ، اس کی حقیقت کیا ہے، یہاں ہم کو اس سے بحث نہیں، ہم اس موضوع پہ بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس اختلاف میں دو جنگیں ہوئی حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان میں۔ پہلی والی کو جنگ جمل کہتے ہیں، جمل اونٹ کو کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ بھی حضرت معاویہ کی حمایت میں اونٹ پر بیٹھ کے تشریف لائی تھی اور ان کا اونٹ جو ہے گر گیا تھا، اس پر سے حضرت عائشہ گر گئی تھی، تو اس لیے اس کا نسبت ہو گئی جمل کے ساتھ، اسے جنگ جمل کہتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد پھر یہی مسئلہ اٹھا اور صفین، مدینے کے باہر ایک مقام کا نام ہے، صفین مقام کے اوپر پھر سے ایک جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں حضرت معاویہ نے دیکھا کہ حضرت علی کے لشکر کے لوگ مسلسل حملہ کر رہے ہیں اور بہت ہی جی جان سے لڑ رہے ہیں، اور حضرت معاویہ کے لشکریوں کے یکے بعد دیگرے ختم ہوتے چلے جا رہے، مقتول ہوتے چلے جا رہے۔ تو مناسب یہ سمجھا کہ اس جنگ کو ختم کرنا چاہیے، اس لیے حضرت معاویہ نے حضرت علی سے کہا کہ بجائے جنگ کرنے کے حکم بنا لیا جائے، اور میں ایک کا نام لیتا ہوں، ایک صحابی کا، آپ ایک صحابی کا نام لیجئے، ان دونوں کو یہ مسئلہ سپرد کر دیں گے، وہ جو بھی طے کریں میں بھی مان لوں گا، آپ بھی مان لیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ الصلح خیر، بہت اچھا ہے، حکم بنا لیا جائے، جنگ بند کر دی جائے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ نقصان ہو رہا مسلمانوں کا۔ چنانچہ دو صحابہ منتخب ہوئے اور حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص
اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما، یہ قصہ ان کو سپرد کر کے ان کا لشکر بھی چلا گیا، ان کا لشکر بھی چلا گیا، ان کو حکم بنایا گیا۔ حکم کے معنی دونوں کی بات سن کر فیصلہ دینا کہ کون حق پر ہے، اس کو حکم کہتے ہیں۔ یہ کمپرمائز ہے، دو فریق ایک تیسرے آدمی کو بٹھا کر کے سرنڈر ہو جائے کہ بھائی آپ طے کر دیجئے، ہم مان لیں گے، اللہ رسول کی تعلیمات کی روشنی میں بول دیجئے کہ میں غلط ہوں، یہ غلط ہے، یہ طے کر دیجئے۔ یہ بہت اچھا طریقہ ہے، یہ صلح ہے، اس کو کمپرمائز کہتے ہیں۔ آج کل پولیس بھی کاؤنسلنگ کے نام پہ یہی کر رہی ہے، دونوں کی باتیں سن کے ان کو کچھ سمجھا کے ان کو کچھ سمجھا کے قصہ ختم کر دینا چاہیے۔ تو کوشش کر رہے ہیں کہ کاؤنسلنگ ہو جائے میاں بیوی کے درمیان میں، کمپرمائز۔ یہ بھی ایک ایسی شکل تھی اور اچھی شکل ہے، اسلام اس کو ترجیح دیتا ہے، پسند کرتا ہے۔ اس لیے حضرت معاویہ نے بھی صحابی ہونے کے باوجود اس کو پیش کیا۔ حضرت علی باب العلم ہیں، انہوں نے بھی اس کو قبول کیا۔ جب یہ چیز طے ہو گئی تو جنگ بھی بند ہو گئی، قصہ ختم ہو گیا۔ اب ان کے ذمہ تھا کہ یہ لوگ تحقیق کر کے فیصلہ کریں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں سے کچھ لوگ یہ کہہ کر علیحدہ ہو گئے کہ کسی انسان کو حکم بنا کر حضرت علی نے، امیر المومنین نے بہت بڑی غلطی کی۔ حکم تو قرآن ہوتا ہے، اور اس کے لیے آیت پیش کرتے تھے ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلے گا اور قرآن ہی فیصلہ کرے گا۔ اب اتنی موٹی بات تھی کہ بھئی قرآن بولتا نہیں ہے، قرآن سنتا نہیں ہے، قرآن تو صرف علم دیتا ہے۔ کوئی انسان ہی تو سمجھے گا قرآن میں کیا ہے، اور انسان ہی بتائے گا کہ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ نبی بتائیں گے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، قرآن خود تو نہیں بولتا۔ لیکن ان احمقوں نے اس کی بنیاد پر حضرت علی سے خروج کر لیا، اسی لیے خارجی کہلائے اور الگ ہو گئے، اور جا کے ایک حروریہ نام کے مقام پہ بیٹھ گئے۔ جا کر کئی سو لوگ تھے جو ایک ساتھ اس بات پہ ہوتا نا کہ جب بھی کوئی بات کوئی کہتا ہے نا تو 10 آدمیوں کے سامنے کہو تو 2-4 کا دماغ اس کے موافق ہو جاتا ہے۔ ارے ہاں بھائی بات تو صحیح کہہ رہے، بات تو صحیح کہہ رہے، ایسے کہتے، سطحی بات جلدی سمجھ میں آ جاتی۔ تو کئی سو لوگ الگ ہو گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو بھیجا کہ جاؤ ذرا ان لوگوں سے بات کرو، کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو، کیوں ایسی حرکت کر رہے ہیں۔ گئے تو انہوں نے ایک کو امیر بنا لیا تھا، اس امیر نے بات کی۔ وہ جتنے باتیں پیش کرتا تھا سب قرآن مجید سے پیش کرتا تھا، ہر بات ایک آیت پیش کر کے بتاتا تھا۔ اس کے خلاف کیا امیر المومنین نے، اس کے خلاف کیا امیر المومنین نے۔ حد یہ ہو گئی کہ ضد میں آ کر یہاں تک کہہ دیا قرآن کی آیتوں کے انکار کی وجہ سے امیر المومنین کافر ہو گئے، وہ مسلمان باقی نہیں رہے۔ حضرت علی یہاں تک کہہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ابن عباس نے ان کی ہر آیت کے جواب میں قرآن کی آیت ہی پیش کی، کیونکہ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے۔ اس لیے انہوں نے جتنی آیتیں پیش کی ہر آیت کے جواب میں قرآن کی دوسری آیت پیش کی، اور کہا کہ اگر یہ 2 آیتیں سامنے رکھی جائیں تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے؟ تو وہ کہتا تھا اللہم نعم، یعنی خدا کی قسم صحیح بات ہے، آپ نے جو کہی بالکل ٹھیک بات ہے۔ ہر سوال کا جواب قرآن سے دے کر پوچھا کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، تو وہ قسم کھاتا تھا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ لیکن جب کہا کہ بھائی پھر جب ایسا ہے تو واپس لوٹ کے آ جاؤ اور امیر المومنین کے ساتھ ہو جاؤ، تو کچھ لوگ واپس آ گئے اور کچھ لوگ ہٹ دھرمی کرنے لگے کہ نہیں ہم واپس نہیں آئیں گے۔ اور جب حضرت علی خطبہ دیتے تھے جمعے کے دن مسجد نبوی شریف میں ممبر پر کھڑے ہو کر، تو یہ لوگ آتے تھے، ایک جگہ بھی نہیں بیٹھتے تھے،
ادھر ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر ایک، سب چو طرف بیٹھتے تھے، تھوڑے سے تھے لیکن مسجد میں چو طرف بیٹھتے تھے، اور جب حضرت علی کا خطبہ شروع ہوتا تو یہ سب کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنے نیزے پہ قرآن کو اٹھاتے تھے، اٹھا کر کہتے تھے ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، سب شور کرنا شروع کرتے تھے اور حضرت علی کو خطبہ دینے نہیں دیتے تھے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے جب وہ لوگ ایسی بات کہتے تو اس کے جواب میں یہ فرماتے تھے کلمۃ حق ارید بها الباطل، جو کلمے تم کہہ رہے ہو ان الحکم الا للہ، جو کلمہ قرآن کی آیت ہے اس کا ایک ٹکڑا ہے، ایک کلمہ، ایک جملہ، تو حضرت علی صرف اتنا جواب دیتے تھے یہ جو کلمہ جملہ تم نے کہا ہے یہ تو حق ہے، لیکن اس سے جو تم نے معنی لیے ہے وہ باطل ہے، تم جو سمجھ رہے ہو وہ باطل ہے اور جو قرآن ہے وہ حق ہے۔ یہ ہے منکرین حدیث کا فلسفہ، قرآن کی آیتوں سے اپنی عقل کے مطابق استدلال۔ اور اہل السنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے؟ قرآن کی آیتوں کا احادیث رسول اور آثار صحابہ سے استدلال۔ قرآن کی آیت عقل سے نہیں سمجھی جاتی، قرآن اللہ کا کلام ہے، اگر ہم ہی سمجھ سکتے تو نبی کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ نبی پہلے بھیجا گیا، قرآن بعد میں اتارا گیا۔ نبی کو اس لائق بنایا گیا کہ وہ کلام ربانی کو سمجھ سکے، ساری عقلوں کو اس لائق نہیں بنایا گیا۔ ایک بندے کو چنا جاتا ہے، اسے وحی الہی کی فہم دی جاتی ہے، پھر اس پر اللہ اپنی وحی بھیجتا ہے اور وہ اللہ کی وحی کو اللہ کی دی ہوئی فہم کی روشنی میں امت کو سمجھاتا ہے۔ ایک ہے قرآن اور ایک ہے فہم قرآن، ایک ہے حدیث اور ایک ہے فہم حدیث۔ فہم حدیث کے بغیر حدیث سمجھی نہیں جا سکتی، اور فہم قرآن کے بغیر قرآن سمجھا نہیں جا سکتا۔ قرآن کریم کی فہم کیا ہے؟ وہ جو نبی نے باتیں بیان کی اور وہ جو صحابہ نے اس کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر بیان کیا، کیونکہ قرآن اترتا تھا صحابہ کرام کی ضرورت پر، صحابہ کرام کی تعریف میں، صحابہ کرام کی اصلاح کے لیے، صحابہ کرام کی غلطی کو درست کرنے کے لیے، یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہوتا تھا۔ انہوں نے اچھا کیا تو بھی قرآن تائید میں آیا، انہوں نے کچھ غلط کیا تو قرآن نے آ کے ان کی تردید کی اور صحیح راستہ بتایا، تو قرآن یوں آتا رہتا تھا۔ انہوں نے آ کے سوال کیا تو قرآن جواب میں نازل ہوتا تھا۔ یسألونک عن الروح، یسألونک عن الیتامى، یسألونک ماذا ينفقون، یستفتونک عن الکلالہ، یسألونک عن المحیض۔ ایسے قرآن کہتا ہے لوگوں نے آپ سے یہ سوال کیا ہے، اللہ جواب دے رہا ہے، لوگوں نے آپ سے یہ سوال کیا ہے، اللہ جواب دے رہا ہے۔ تو صحابہ کے پوچھنے پر، صحابہ کے کرنے پر، صحابہ کے کہنے پر، صحابہ کی خوبی پر، صحابہ کی غلطی پر قرآن اترتا جاتا تھا، قرآن اترتا جاتا تھا۔ تو صحابہ کیا ہیں؟ صحابہ ہی بتا سکتے ہیں فلاں آیت کے نزول کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کس موقع پر کس ضرورت سے اتارا گیا ہے، اور جب اس کو ٹیلی کریں گے تو آیت کا مطلب سمجھ میں آئے گا، اور اگر آپ اس پس منظر کو نظر انداز کر دیں گے تو آیت کا مطلب نہیں سمجھ میں آئے گا کہ اللہ فرمانا کیا چاہ رہے ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ منکرین حدیث کا طریقہ یہ ہے کہ وہ قرآن کو مانتے ہیں مگر اس طرح نہیں جس طرح نبی ایمان لائے، اس طرح نہیں جیسے صحابہ ایمان لائے۔ اللہ نے یہود و نصارہ کے بارے میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہود و نصارہ اہل کتاب ایسا ایمان لائیں جیسے اے صحابہ تم لائے ہو تو ہدایت پائیں گے۔ صحابہ اتھارٹی ہیں،
صحابہ کرام حجت ہیں. صحابہ کرام کا یہ کہنا کہ قرآن کی یہ آیت اس سلسلے میں اتری ہے، صحابہ کا یہ کہنا کہ قرآن کی اس آیت کا یہ مطلب ہے، یہ دلیل ہے، یہ ثبوت ہے. اسی سے قرآن سمجھا جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن اترا، صحابہ کی زبان میں اترا، صحابہ نے سنایا. صحابہ کرام نے خود نبی سے سن کر بسا اوقات نہیں سمجھا، قرآن کو سمجھ نہیں پایا. قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. آیت نازل ہوئی، نبی نے سنا دی، صحابہ سن لیے، لیکن وہ ہماری طرح سننے والے نہیں تھے. انہوں نے سنا، تدبر کیا، غور کیا، اب اس کے بعد پریشان ہو گئے کہ صاحب یہ آیت تو بس ہمارے لیے تباہی و بربادی کا خبر لے کے آئی ہے. کون مسلمان ہے جو مال نہیں کماتا؟ کون مسلمان ہے جو مال کچھ اٹھا کے نہیں رکھتا؟ اللہ فرما رہے اٹھا کے رکھو گے تو فبشرہم بعذاب علیم. اب کون بچ سکے؟ ایک بھی نہیں بچے گا بھائی، سب عذاب علیم میں جائیں گے. ان کی رات کٹنا مشکل ہو گئی، ان کو کھانا کھانا مشکل ہو گیا، وہ پریشان ہو گئے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بات لائے. انہوں نے کہا کہ میں محسوس کر رہا ہوں آپ لوگوں کی مشکل کو، ہم یہ بات نبی کے سامنے رکھیں. قرآن ان پہ اترا ہے، وہ بتائیں گے حقیقت کیا ہے. چنانچہ نبی کے پاس گئے اور کہا یا رسول اللہ، یہ آیت جو ہے مسلمانوں پر بڑی گراں ہو گئی ہے، برداشت نہیں کر پا رہے ہیں اس آیت کے حکم کو مسلمان. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بھائی آپ لوگوں نے آیت کا مفہوم صحیح نہیں سمجھا، اس لیے پریشان ہو گئے. اگر مال جمع کرنا ہی برا ہوتا تو یہ جو زکوٰۃ نکالی جاتی ہے وہ کس پہ نکالی جاتی؟ اتنا مال ہو، 1 سال تک رہے، خرچے میں نہ آئے، تب جا کے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے. تو اب جمع کرنا کہاں برا ہو گیا؟ حج کیسے کرتے ہیں؟ اتنا مال ہو کہ اپنے گھر سے وہاں تک جا سکے اور پھر واپس آ سکے اور گھر کے اخراجات اٹھا سکے، ٹکٹ لگا سکے، تب ہوتا ہے نا. اتنا مال نہیں جمع ہوگا تو حج کیسے کریں گے؟ میراث کیا چیز ہے؟ احکام. اگر مال چھوڑ کے، مال جمع کرنا ہی منع ہے تو کیا چھوڑ کے مرے گا، اور کیا ترکہ ہوگا، کیا میراث ہوگی، کیا بانٹی جائے گی؟ کیوں اتنے پریشان ہو گئے آپ لوگ؟ یہ اللہ آیت میں فرمانا چاہتے ہیں وہ مال جس کو جمع کرنا جائز تھا پر اس کی زکوٰۃ نکالنی چاہیے تھی، اگر زکوٰۃ نہیں نکالی تو یہ سزا ہے، اور اگر زکوٰۃ نکال دی تو 1 ارب کما کے رکھو، ایک پورا شہر خرید کے رکھو، کوئی منع نہیں اللہ کی طرف سے. صحابہ خوش ہو گئے، مطمئن ہو گئے، بات سمجھ میں آ گئی. ایک مثال دے رہا ہوں، زیادہ مثالیں نہیں دوں گا، 20 مثالیں ہیں، ہم بیان بھی کر سکتے بھی، ٹائم اسی میں چلا جائے گا. خود صحابہ جن کے لیے قرآن اترا تھا اولاً اور ان کے واسطے سے پوری امت کے لیے، وہ بھی سمجھنے میں ٹھوکر کھاتے تھے، ان سے بھی غلطی ہوتی تھی. تب نبی جب صحیح مطلب بتا دیتے تب ان کو سمجھ میں آتا تھا اور وہ مطمئن ہوتے، اچھا یہ ہے اللہ کے کہنے کا مقصد، یہ تو بہت اچھی بات ہے بھائی، اس پہ تو عمل ہونا چاہیے، اس کو تو فوراً قبول کرنا چاہیے. فوراً قبول کر لیتے تھے، عمل شروع کر دیتے تھے. مگر کبھی نہیں، کئی مرتبہ صحابہ کی زندگی میں 20 قرآن کی آیتیں وہ ہیں جن کو مفہوم کو صحابہ صحیح نہیں سمجھ سکے، نبی کے سمجھانے کے بعد سمجھ میں آیا. پھر اس کے بعد صحابہ نے یہ قرآن تابعین کو دیا، تابعین کو بھی جگہ جگہ متشابہات لگتے رہے، جگہ جگہ ٹکراؤ محسوس ہوتا رہا، جگہ جگہ وہ پریشان ہوتے رہے. تو وہ صحابہ کے پاس جاتے تھے، ارے بھئی یہ قرآن کی آیت سمجھ میں نہیں آئی،
یہ دو آیتوں کا کیسے ہم جوڑ سکتے ہیں؟ تو صحابہ کہتے تھے بھائی یہ قرآن ہمارے بارے میں نازل ہوا ہے، ہم ہی بتا سکتے ہیں، ہم ہی سے پوچھو، اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ اور کبھی قصہ پورا سناتے، ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا، پھر اللہ نے یہ آیت نازل کر کے رہنمائی فرمائی ہے کہ ایسا نہیں کرو، ایسا کرو۔ تو صحابہ کا کے آثار اس کو کہتے ہیں، جو صحابہ کی باتیں ہیں اس کو آثار کہتے ہیں، اور جو حضور علیہ السلام کی باتیں ہیں ان کو احادیث کہتے ہیں۔ تو قرآن سمجھا نہیں جا سکتا بنا احادیث رسول اور آثار صحابہ کے۔ اور یہ لوگ سرخاب کے پر لگے ہوئے، یہ لوگ آ گئے، یہ لوگ کہنے لگے کہ نہیں، یہ آیت کا مطلب یہ ہے، جو ان کی عقل میں آیا ہے، جو ان کی سمجھ میں آیا ہے، وہ اس کے معنی بناتے جا رہے ہیں۔ اور خوارج نے اس کی بنا ڈالی اور یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ حدیث کا تو وہ لوگ انکار نہیں کرتے تھے، لیکن حدیث سے بات نہیں کرتے تھے، بات قرآن سے کرتے تھے۔ تو عملاً انہوں نے یہ جو اہل قرآن کہتے ہیں نا، جن کو ہم منکر حدیث کہتے ہیں، کیونکہ وہ اہل قرآن کہلانے کے حقدار نہیں، اگر واقعی قرآن پہ عمل کرتے ہوتے تو حقدار تھے۔ تو اہل قرآن تو ہم ہیں، کیونکہ ہم قرآن کو صحیح سمجھے ہیں، ہم قرآن پہ چلتے ہیں، اس لیے ہم ان کو اہل قرآن کا نام دینے کے لیے تیار نہیں۔ ہم کہتے ہیں وہ منکر حدیث ہے، جو جرم ہے اس سے نام رکھو، جو ان کی پہچان ہے اس سے نام رکھو۔ نام کہتے ہی آدمی کے تعارف کو، اسی کو نام کہتے ہیں، جس سے وہ پہچانا جائے۔ اہل قرآن کہنے سے وہ نہیں پہچانے جائیں گے، اہل حق اہل قرآن ہے، وہ کس سے پہچانے جائیں گے؟ وہ منکر حدیث کہنے سے پہچانے جائیں گے۔ اس لیے جو ان کی پہچان ہے وہی بولنا چاہیے۔ منکرین حدیث ان کا نام یہی ہے۔ پہچان کیا ہے ان کی؟ انکار حدیث۔ انکار حدیث اگر وہ نہیں کرتے لفظاً بھی تو حقیقتاً اس کے حجت ہونے کے منکر ہیں، عملاً منکر ہیں۔ اس لیے وہاں ایک لمبی چوڑی بحث ہوئی تھی بیدر میں، ہم گئے تو ایک مسجد میں فجر کی نماز کے بعد ہمارا درس قرآن رکھا گیا۔ تب میں نے سورۃ العصر کی مختصر، عوام بیٹھے ہوئے تھے، فجر کی نماز ہوئی اور سورۃ العصر کی مختصر سی تشریح کر دیں گے ان لوگوں کے سامنے، یہ کیا۔ ایک صاحب بہت دیکھنے میں وجیح اور بڑی داڑھی، ٹوپی بھی پہنے ہوئے تھے اور وضاقتہ سے بالکل کوئی مولوی صاحب محسوس ہو رہے تھے، سفید داڑھی تھی، بوڑھے آدمی تھے، بہت غور اور توجہ سے ہماری بات سن رہے تھے۔ مجھے بہت اچھا لگا کہ میں دیکھو بزرگ آدمی، پہلے کے لوگ کیسے احترام سے بات سنتے ہیں، کتنا ان کے اندر وہ ہوتا ہے، دل میں خوشی بھی ہو رہی تھی۔ لیکن جب میں نے تشریح کرنے میں احادیث سنانا شروع کی کہ فلاں حدیث، مثلاً فلاں حدیث میں یہ بات آئی ہے، فلاں حدیث میں، تو حدیثیں آنے لگی تفسیر میں، تو وہ ذرا بے چین ہو رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھ ہی لیا کہ صاحب آپ قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں، قرآن ہی سنائیے نا، آپ حدیث کیوں سناتے ہیں؟ یہ پوچھ لیا انہوں نے۔ اب وہ ان کی دکھتی رگ پہ جا کے داغ دے رہی تھی حدیث، برداشت نہیں کر سکے، پوچھا انہوں نے۔ میں نے کہا کیوں بھائی، حدیث کیا ہے؟ بیان قرآن۔ حدیث کیا ہے؟ تفسیر قرآن ہے۔ قرآن کی تفسیر میں کہاں سے کروں؟ جس پہ نازل ہوا ہے وہی کرے گا، اور اسی کی سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ تو کہنے لگے نہیں، قرآن خود کافی ہے، قرآن سے قرآن کی تفسیر ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا میں بھی جانتا ہوں کہ قرآن کی بعض آیتوں کی قرآن سے تفسیر ہو جاتی ہے، سب آیتوں کی نہیں ہوتی، سب آیتوں کی نہیں ہوتی، حدیثوں سے ہوتی ہے، آثار صحابہ سے ہوتی ہے۔ شان نزول کو جانے بغیر نہیں ہو سکتی، بالکل غلط، بالکل رنگ معنی نکال لے گا وہ اگر تفصیل نہ جانے اس کی۔ تو
تو کہنے لگے کہ نہیں یہ تو بالکل غلط بات ہے، قرآن بہت کافی ہے، قرآن سے آپ کو سمجھانا چاہیے، یہ قرآن میں آپ لوگ حدیث خواہ مخواہ داخل کرتے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ یہ بولو کہ آپ حدیث کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ تو بولے کیوں نہیں مانتے؟ مانتے ہیں برابر، مگر میں یہ بول رہا ہوں کہ قرآن کی تفسیر میں مت لاؤ۔ تو میں نے کہا وہ حدیثوں کو آپ مانتے نہیں مانتے پہلے یہ بولو۔ تو بولے مانتے ہیں تو سنو نبی کیا فرما رہے ہیں اس آیت کے بارے میں، نبی خود کیا فرما رہے ہیں وہ سنو۔ کہنے لگے نہیں ماننے کا یہ مطلب نہیں ہے۔ تو ماننے کا کیا مطلب ہے وہ بتا دیجیے آپ۔ تھوڑی سی بات ہوئی، بہت لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کہ لوگوں آپ لوگ اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ صاحب جو صف اول میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں یہ منکر حدیث ہیں، اور منکر حدیث باجماع امت مرتد ہے، خارج اسلام ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تو ایک دو نوجوان کھڑے ہوئے، بولے کہ مولانا نماز بھی پڑھاتے ہیں وہ فجر کی؟ تو ہم نے کہا کہ وہ جتنی نمازیں پڑھے وہ دوہرا بھی لو ان کے پیچھے جو پڑھی ہے تم نے نمازیں، مگر وہ کچھ بولے نہیں۔ بعد میں تھوڑی سی گفتگو ہوئی، باہر نکلتے ہوئے انہوں نے کی، بہت صبر اور حلم سے رہے، وہ حجت کچھ بھی نہیں کی، باہر نکل کے بھی بات چیت کی انہوں نے، اور پھر انہوں نے اپنا تعارف کرایا۔ تب مجھے پتہ چلا کہ ہمارے دور کے ننیالی رشتہ داروں میں دو علماء ہیں، ان میں سے بڑا بھائی تو دارالعلوم دیوبند کا فارغ، نہایت جید عالم، حیدرآباد میں دارالعلوم سبیل السلام میں پڑھا بھی چکے، اب امریکہ شفٹ ہو گئے۔ ان کے چھوٹے بھائی ہمارے ساتھ فیض العلوم میں حفظ کرتے تھے، دونوں بھی کرتے تھے، اور چھوٹے بھائی بھی پڑھتے تھے، وہ بھی امریکہ شفٹ ہو گئے۔ یہ ان کے والد صاحب ہیں، بچے علماء ہیں، اور باپ جو ہے گمراہ ہو کر ارتداد میں مبتلا ہے۔ اگر کوئی غلط فہمی میں مبتلا ہے تو توبہ کا موقع ہے، مروت کی جا سکتی ہے، لیکن جان بوجھ کے بصیرت کے ساتھ اسی کو صحیح سمجھتا ہے تو پوری امت کا اجماع ہے کہ منکر حدیث وہ خارج اسلام ہے۔ تو باتیں نہیں کرتے، باتیں قرآن کی اولیت کی، اہمیت کی، فضیلت کی کرتے ہیں، لیکن وہ جو کہتے ہیں نا حب علی کے پردے میں بغض معاویہ، قرآن کی عظمت کے پردے میں بغض حدیث ہے ان کے دلوں میں، یہ حدیث کا انکار کرتے ہیں، منکر ہیں۔ یہ طبقہ جب سے چلا اور اس کے بعد بھی چل رہا ہے، ہر دور میں ہے، ہر علاقے میں ہے۔ پہلے تو ہمیں معلوم بھی نہیں تھا۔ ایک صاحب کو بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، عثمانیہ یونیورسٹی میں پروفیسر تھے، ان سے ایک دفعہ کئی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ قرآن کو ادھر ادھر سے لا کے جوڑ کے اس کو قرآن کو خراب نہیں کر دینا چاہیے۔ میں ایک تفسیر لکھ رہا ہوں انگریزی زبان میں، وہ تفسیر القرآن بالقرآن ہے، پورے قرآن کی قرآن سے ہی تفسیر لکھ رہا ہوں میں، حدیث بھی نہیں لے رہا ہوں، کوئی چیز نہیں، کسی کی ضرورت نہیں، کوئی مفسر نہیں چاہیے، اللہ کی کتاب خود سمجھنے کو کافی ہے، اسی سے اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ میں ایک ایسی تفسیر لکھ رہا ہوں، تب ہماری سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ یہ کیا بات ہے، کیونکہ طالب علم تھے ہم۔ بعد میں الحمدللہ اب بھی طالب علم ہیں، لیکن کچھ زمانے کے حالات اور تجربات نے سکھایا، معلوم ہوا کہ صاحب یہ تو فرقہ ہے، ایک گمراہ فرقہ ہے، صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اور یہ بحث مباحثے کرتے ہیں۔ بڑی مجبوری ہو جاتی ہے بعض مرتبہ۔ ایک مجھے مل گیا ایسا ہی ایک صاحب کے گھر میں، ہم ملنے گئے تھے ایک صاحب سے، ان صاحب نے ایک بڑے میاں سے ملا دیا، شیروانی رانی پہن کے بیٹھے ہوئے تھے، تو کہا کہ ذرا میں آپ کا کام کرنے تک ان سے ذرا بات کرو، یہ ہمارے پاس دوست ہیں ہمارے اور یہ کچھ کہتے ہیں، ان سے بات کرو۔ تو ہم کو ان کے ساتھ بھیڑا کہ وہ اپنے کام میں لگ گئے۔ تو وہ صاحب سے میں نے پوچھا بھائی کیا آخر کہتے ہیں آپ؟ تو کہنے لگے کہ نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے صرف قرآن اتارا ہے اور کسی کی ہم کو ضرورت نہیں۔ میں نے کہا کیوں حدیثوں کی ضرورت نہیں؟
تو بولے حدیثوں میں اتنا اختلاف ہے کہ حدیث کو حدیث نبی کی بات ماننا ہی مشکل ہے. کوئی سمجھدار آدمی ایسی متضاد باتیں نہیں کرتا. بلکہ انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ یہ جو حدیثیں ہیں یہ ایسی بکواس ہیں کہ اس کو نبی کی بات کہا ہی نہیں جا سکتا. نبی کی بات ہی نہیں کہا جا سکتا اس کو. کوئی مالی خلیہ کا مریض ایسی باتیں کر سکتا ہے. ان کے نزدیک حدیث کا یہ مقام تھا. میں نے کہا کیوں؟ کہا بہت اختلاف ہے اس کے اندر. میں نے کہا مثال کے طور پہ؟ تو کہنے لگے کہ دیکھو بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی، تو فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم، اللہ بہتر جانتے. اور دوسری حدیث بخاری ہی میں ہے کہ قیامت جمعے کے دن 10 محرم کو آئے گی. تو اب ہم اس کو صحیح مانیں کہ اس کو صحیح مانیں؟ ایک آدمی ڈبل باتیں کیسے بول سکتا ہے؟ نہیں معلوم بھی بول سکتا ہے اور تاریخ بھی بتا سکتا ہے. تو میں نے کہا اس کا جواب بعد میں دوں گا آپ کو. پہلے یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر یہ اختلاف ہے، ٹکراؤ ہے، تعارض ہے، تو ایسا تو قرآن میں بھی ہے، پھر قرآن کو بھی مت مانیے. تو بولے قرآن میں ایسا نہیں ہو سکتا. میں نے کہا ایک مختصر جلدی جو ذہن میں آئی وہ بتا دیتا ہوں. قرآن کے ایک ہی رکوع میں ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. ایک ہی جگہ پر اللہ نے فرمایا. اب آپ بولو کہ جو قرآن کو چھوڑ کر کسی اور چیز سے فیصلہ کرے کافر ہے، فاسق ہے، ظالم ہے. ظالم ہے تو گناہ گار ہے اور ہو سکتا ہے کہ مشرک ہے، اور اگر فاسق ہے تو گناہ گار ہے، جنت میں جا سکتا ہے، توبہ قبول ہو جائے گی اس کی. اور اگر کافر ہے تو کافر مرتد ہے. اب ہم کیا حکم لگائیں؟ آپ بولو کیا حکم لگاؤ گے اس کے اوپر؟ تو وہ تھوڑا سوچے. اس کے بعد کہنے لگے کہ نہیں میں ہمارے مولانا سے پوچھ کے پھر آپ کو بولوں گا. تو میں نے کہا اگر میں صحابی سے پوچھتا ہوں تو آپ کے نزدیک جائز نہیں. آپ کے کوئی ترم خواہ مولانا سے پوچھتے ہیں تو آپ کے نزدیک وہ ثبوت ہے، وہ دلیل ہے. اور صحابی بتائے تو دلیل نہیں ہے، نبی بتائیں تو دلیل نہیں ہے. کہ تمہارا مولانا نبی سے بڑھ کے ہو گیا ہے؟ تو وہ خاموش بیٹھ گئے. پھر میں نے ان کو کہا کہ آپ نے جو تعارض بتایا ہے وہ آپ کی عقل کی کمی ہے. آپ کو حدیث تو پہنچی، فہم نہیں پہنچی. فہم جب پہنچتی جب استاد سے پڑھتے، استاد سے نہیں پڑھا اس لیے حدیث پہنچ گئی، فہم نہیں پہنچی آپ کو. فہم تو سینہ بسینہ آتی ہے، حدیث کتابوں میں چھپ کے آتی ہے، اس لیے حدیث پہنچ گئی، فہم نہیں پہنچ سکی آپ کو. اب میں آپ کو جواب دیتا ہوں. وہ جو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا مجھے نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی، ان 5 چیزوں میں سے ہے جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. وہ اس سوال کا جواب تھا کہ کس سال میں قیامت قائم ہوگی، کتنے برس کے بعد، کتنے زمانے کے بعد. وہ اس سوال کا جواب تھا. اور وہ جو ہے کہ 10 محرم کو جمعے کے دن قیامت قائم ہوگی، وہ اس سوال کا جواب ہے کہ جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن کیا تاریخ ہوگی. تو 10ویں محرم ہوگی، جمعے کا دن ہوگا. اتفاق سے کتنے 10 محرم گزر گئے جو جمعے کے دن آئے. لیکن حضور یہ فرما رہے ہیں کہ وہ دن بھی ایسا ہی ہوگا جب قیامت قائم ہوگی. تاریخ محرم کی 10ویں ہوگی اور دن جمعے کا ہوگا. اور سن کون سا ہوگا؟ سن کون سا ہوگا؟ تو خمس لا يعلمهن الا اللہ. وہ ان 5 باتوں میں سے ہیں جن کو اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا. تو اگر آپ نبی کی بات کے پس منظر کو نہیں سمجھو گے تو ٹکراؤ بولو گے. اب تم تو 2 ہی بتا سکتے ہو، ہم تو پڑھتے پڑھاتے وقت میں سینکڑوں ٹکراؤ نکالتے ہیں اور ختم کرتے ہیں.
تاکہ طالب علم کو اطمینان ہو جائے کہ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. اطمینان کراتے رہتے ہیں. کاش کہ آپ علماء سے پڑھے ہوتے حدیث تو آپ کے ذہن میں جب یہ بات بتا دی جاتی تھی کہ یہ ایسا مت سمجھنا، یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے، بتا دیا جاتا تھا. اسی لیے کسی عالم کو آج تک اشکال نہیں ہوا احادیث میں، کسی عالم کو نہیں ہوا. تعارض مانتا ہی نہیں کوئی عالم، یہی لوگ مانتے ہیں، اور یہ مان کے اس بنیاد پر نبی کی حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اتنا اور علم دیا گیا ہے. وہ علم کہاں ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء. بندے کی کیپیسٹی نہیں ہے، بشر کی طاقت نہیں ہے کہ اس سے اللہ کلام کرے مگر 3 صورتیں ہیں. الا وحیا، وحی بھیج کے کلام کرتا ہے. او من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے بات کر سکتا ہے نبی سے. او یرسل رسولا، یا فرشتے کو بھیج کر کے اس کے پاس فرشتے کے ذریعے سے پیغام رسانی کرتا ہے. یہ 3 طریقوں سے قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی سے اللہ کلام فرماتا ہے. ہمارے نبی سے بھی اللہ نے ان 3 صورتوں سے کلام فرمایا ہے. ہم پوچھنا چاہتے ہیں قرآن صرف تیسرا شکل ہے وحی کی، او یرسل رسولا فیوحی باذنہ، یہ تیسری شکل ہے. پہلی دوسری شکل سے جو نبی کو علم دیا گیا وہ کہاں ہے؟ وہ تو قرآن میں نہیں ہے. جب قرآن میں نہیں ہے تو اللہ کا دیا ہوا علم ہے. جب اللہ نے دیا ہے تو ہمیں ماننا ہے کہ نہیں ماننا ہے؟ نہیں ماننے کی کوئی دلیل نہیں. قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، نبی جو بھی تم تک پہنچائے ہیں سب لے کر اس پر عمل کرو. قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا کہ تم نبی سے تقسیم کرو کہ آپ کی یہ بات مانیں گے، یہ بات نہیں مانیں گے. جو تقسیم کرے گا وہ دین پر ایمان ہی نہیں لائے گا، مومن ہی نہیں ہوگا. کچھ باتوں پر ایمان لایا، کچھ پہ نہیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم لوگ کتاب کی بعض باتوں پہ ایمان لاتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو؟ اگر ایسا کرو گے تو دنیا میں ذلت میں مبتلا کیا جائے گا اور آخرت میں عذاب علیم کے اندر مبتلا کیا جائے گا. اور یہ لوگ بعض آیتوں کو مان رہے، بعض آیتوں کو نہیں مان رہے. قرآن کہہ رہا ہے مثلا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اس آیت کو نہیں مان رہے. اس لیے کہ اگر اس آیت کو مانیں گے تو پھر جو بھی نبی نے دیا ہے لینا پڑے گا، اور جو بھی نبی نے روکا ہے رکنا پڑے گا، چاہے وہ قرآن میں ہو چاہے حدیث میں ہو، ماننا پڑے گا. قرآن کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی. اب رسول کی اطاعت چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ کی اطاعت بھی چھوٹ گئی. قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. اگر آپ رسول کی اطاعت نہیں کرتے تو آدھی بات مانتے ہیں، آدھی بات نہیں مانتے قرآن مجید کی. قرآن کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى ثُمَّ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں کیسے؟ صحابہ کرام کا طریقہ چھوڑ کر. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، المومنین کے راستے کے علاوہ کا اتباع کرتے ہیں. المومنین کے راستے کے علاوہ دوسرے راستے کا اتباع کرتے ہیں. یہ المومنین پر جو الف لام ہے یہ استغراق کا ہے. کامل مومنین کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہیں، اور کامل مومنین صرف صحابہ کرام ہیں، کیونکہ وہ نبی کی نگرانی میں مومن بنے ہیں. نبی نے ان کے ایمان کی قسم کھا کر توثیق کی. انتم المؤمنون حقا ورب الکعبہ،
رب کعبہ کی قسم تم سچے مسلمان ہو۔ اللہ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں میں تقوی کا امتحان لیا۔ تقوی قرآن میں اکثر ایمان کے معنی میں، ایمان کا امتحان لیا۔ ان کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا ہے فعلم ما فی قلوبہم، ان کے دلوں میں جو ایمان کی سچائی اور کمال ہے اللہ نے جان لیا ہے کہ ان کے دلوں میں جو ایمان ہے وہ سچا ایمان ہے، وہ کامل ایمان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ مثل ستاروں کے ہیں، کسی کے بھی پیچھے چلو تو ہدایت ہی پاؤ گے، گمراہی کہیں نہیں، کیونکہ میرے شاگرد ہیں اور میرے تربیت یافتہ ہیں۔ اگر صحابہ کو ناقص کہا جائے تو نبی کی نبوت میں نقصان ثابت ہوگا، اس لیے نبی کامل ہیں تو ان کی تربیت بھی کامل ہے، اور جو ان کے تربیت یافتہ ہے وہ بھی کاملین۔ اس لیے المومنین صحابہ ہیں، سبیل المومنین صحابہ کرام کا راستہ ہے، غیر سبیل المومنین صحابہ کے علاوہ دوسروں کا راستہ ہے۔ جو کوئی غیر صحابہ کے راستے پر چلے گا تو اللہ تعالیٰ فرمانے جدھر پلٹ گیا ہے ادھر ہی پلٹایا جائے گا اور پھر جہنم میں پہنچا دیا جائے گا، ہدایت یاب نہیں ہوگا۔ یہ منکرین حدیث پلٹ گئے ہیں، اللہ نے پلٹا دیا ہے ان کو، نولیہ ما تولی، ہم پلٹا دیں گے اس کو اس طرف جدھر وہ خود پلٹ گیا ہے، جاؤ ادھر ہی گمراہی میں، ادھر ہی بھٹکو، ادھر آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر نصلہ جہنم، پھر اس کو جہنم کا ایندھن بنا دے۔ تو نبی صحابہ کا راستہ بھی چھوڑنے کی قرآن اجازت نہیں دیتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ آپ کے رب کی قسم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بندہ اس وقت تک میرے نزدیک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے اختلاف کو آپ کی طرف لوٹائے، پھر جو آپ فیصلہ کر دیں اس فیصلے کو قبول کرنے میں دل میں تنگی بھی نہ محسوس کرے۔ اگر دل میں تنگی بھی محسوس کرے گا میں ایمان والا نہیں مانوں گا اس کو۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، 100% سرنڈر ہو جانا پڑے گا نبی کے سامنے، جو نبی کہہ دیں مان لینا پڑے گا، جو فیصلہ کر دیں قبول کرنا پڑے گا، جو فیصلہ کر دیں۔ آیت ایک ایسے ہی موقع پہ نازل ہوئی جب نبی کے فیصلے کو ایک منافق نے قبول نہیں کرنا چاہا۔ یہ آیتیں ہیں، اس کے علاوہ سینکڑوں آیتیں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ نبی آپ کو جو حکم دے دیں وہ چاہے قرآن میں ہو چاہے نہ ہو، نبی کا بولنا ثابت ہو جائے، نبی کا کرنا ثابت ہو جائے، نبی کا کسی کو کرتا ہوا دیکھ کر منع نہ کرنا ثابت ہو جائے، بس یہ 3 چیزوں سے جو چیز سند متصل کے ساتھ پہنچ جائے وہ حجت شرعیہ ہے، ماننا پڑے گا مومن کو۔ اگر مومن کہے گا کہ نہیں صاحب احادیث کی ہمیں ضرورت نہیں ہے تو پھر وہ قرآن پر بھی ایمان رکھنے والا نہیں ہے، قرآن پر بھی ایمان رکھنے والا نہیں۔ عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں اکثر سناتا ہوں کہ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ہندوستان میں، ہندوستان کے مفتی اعظم تھے حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ خود فرمایا کہ ایک دفعہ میں انگلینڈ گیا تو وہاں کچھ مسلمانوں کا اسلامک سینٹر میں پروگرام تھا، وہاں سے حضرت خواہش کی گئی کہ آپ بڑے مفتی ہیں، عالم ہیں، ہمارے پروگرام میں تھوڑی دیر تشریف لائیں، اگر مسلمانوں کو کچھ پوچھنا ہے تو آپ سے پوچھ لیں۔ تو خیر
بعض لوگوں کے کہنے پر حضرت تشریف لے گئے، مہمان تھے وہاں، تو گئے. اب گئے تو وہاں پر دیکھا کہ سب عورتیں مرد سب بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہے ان لوگوں کے ایسا ہی مجمع تھا، مخلوط اجتماع. ظاہر ہے کہ عورتوں سے پردہ فرض ہے. حضرت نے فرمایا میں اپنا رومال ڈال کے تھوڑا سا کراس ہو کے بیٹھ گیا مردوں کی طرف تاکہ نظر نہ پڑے عورتوں پر. ان لوگوں کا اپنا پروگرام ختم ہوا تو اعلان ہوا کہ ہمارے پاس اسٹیج پہ بہت بڑے مفتی ہندوستان کے ہیں، اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لو. تو حضرت فرماتے اعلان کے ساتھ ہی ایک نوجوان کھڑے ہو گئے سوٹیڈ بوٹیڈ، اور کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ مولانا صاحب آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں، جب ہدایت کے لیے قرآن نازل ہو چکا ہے تو نبی کی کیا ضرورت ہے؟ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں. تو حضرت بہت حاضر جواب تھے. حضرت نے فوراً فرمایا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہدایت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ خود موجود ہے تو نبی کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اب بغلے جھانکنے لگے، سمجھے کہ کوئی ایسے اپنے جیسے آدمی سے بات کر رہے ہوں گے. وہ تو بڑا مفتی اعظم تھا، دارالعلوم دیوبند کا حدیث پڑھانے والا استاد تھا، زندگی پوری اس میں گزر گئی تھی مناظرے کرتے کرتے. اب جب حضرت نے یہ سوال کیا تو سٹ پٹ آ گئے. نبی کی ضرورت کا انکار تو نہیں کر سکتے تھے، خاموش، اگر کرتے تو وہیں جوتے کھاتے تھے. اس لیے وہ تو کچھ بول نہیں سکے. یہ بولنے لگے کہ اچھا وہ چھوڑیے، ہمیں یہ بتائیے کہ یہ فقہ کس بلا کا نام ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ فقہ سمجھ کو، دین کی سمجھ کو فقہ کہتے ہیں. فقہ کو بلا وہی کہہ سکتا ہے جو سمجھ کا دشمن ہے. تو اب اس کے بعد جو بیٹھے تو پھر اٹھنے کا نام نہیں لیا انہوں نے، اور وہ اسی پہ بات بھی ختم ہو گئی. اب کسی دوسرے شخص نے کھڑے ہونے کی ہمت ہی نہیں کی، کسی نے کچھ نہیں پوچھا. یہ ہیں آج کل کے نام نہاد اسلامک اسکالرز جو لوگوں کو اپنی ہمادانی کے دعوے کر کے گمراہ کر رہے ہیں. لوگوں کو علماء کے سامنے 2 منٹ نہیں ٹک سکتے، ایک سوال کا جواب ڈھنگ سے نہیں دے سکتے علماء کے سامنے. اس لیے یہ منکرین حدیث بھی کبھی علماء سے نہیں الجھتے، بلکہ اپنے لوگوں کو بھی کہتے علماء سے مت ملو، یہ علماء سو ہیں. ان کی حضور نے مذمت بیان کی ہے. ہم کو علماء سو بنانے کے لیے حدیث لے رہے ہیں، آیت میں کہاں ہے؟ حدیث لے رہے ہیں اور خود کو ہدایت پہ آنے کے واسطے حدیث کا انکار کر رہے ہیں. یہ نہیں، حدیث نہیں ماننے کو تیار ہے. تو ان لوگوں کو بات کرنا بھی ہمارے لیے درست نہیں ہے، جائز نہیں. حضرت علیہ الصلاۃ والسلام نے اس طبقے کے پیدا ہونے کی خبر دے دی تھی اپنے ہی دور میں، جو مسلم شریف کی صحیح حدیث میں موجود ہے. حضور علیہ السلام نے اس کے بعد یہ بھی فرما دیا تھا میں ان سے بری ہوں، وہ مجھ سے بری ہیں، نہ تم ان سے رشتہ ناتا کرنا نہ ان کے ساتھ کھانا پینا. یہ فیصلہ نبی کر چکے ہیں ان کے بارے میں، جو یہ کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، ہم کو اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمیں کسی اور کی بات نہیں چاہیے، حتیٰ کہ نبی کی بات بھی نہیں چاہیے، یہ کہتے ہیں. اب یہ جو انکار حدیث کا فتنہ پہلے بغیر کسی پلاننگ کے شروع ہوا تھا، رفتہ رفتہ وہ ایک نظریہ بن گیا، ایک آئیڈیالوجی بن گیا، ایک سوچ بن گئی. وہ رفتہ رفتہ پھر اس نظریے پہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ جا کے گرے، اور سب سے پہلے مصر وغیرہ آزاد ملکوں کے اندر اس کا سلسلہ شروع ہوا. ڈاکٹر طٰہٰ حسین نے اس نظریے کو بہت تقویت دی اپنے خیالات کے ذریعے سے. پھر وہ آگے بڑھا، ہندوستان میں بھی تعلیم یافتہ طبقے میں یہ نظریہ داخل ہوا. ہندوستان میں بھی سر سید احمد خان بہت بڑے اسکالر ہیں. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پڑھے ہوئے ہیں، ہم کلاس ہیں. انہوں نے عصری تعلیم کا میدان اختیار کیا، انہوں نے دینی تعلیم کا میدان اختیار کیا. دونوں حضرت مولانا مملوک العلی رحمہ اللہ کے تلامذہ ہیں، دلی کالج میں پڑھے ہوئے ہیں دونوں.
تو ڈاکٹر سر سید احمد صاحب تو مسلمانوں کے بڑے محسن ہیں، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بڑی ہمدردی کا مظاہرہ کیا، ثبوت دیا، بڑے عالی ظرف آدمی تھے، بہت قابل تھے، لیکن نظریات میں رفتہ رفتہ اپنے ایک دوست مولوی چراغ علی کی وجہ سے جھکنے لگے تھے انکار حدیث کی طرف۔ وہ بھی رفتہ رفتہ ان باتوں کو صحیح سمجھنے لگے تھے۔ دوست تو دوست نقصان پہنچاتا ہے۔ دوست فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ مَنْ يُخَالِلُ، ہر آدمی دوست بنانے سے پہلے کس کو دوست بنا رہا ہے پہلے پرکھ لو، چکھ لو، دیکھ لو، کہیں میرا دین تو خراب نہیں کرے گا یہ دوست، اس کو دیکھ کے دوست بناؤ۔ مولوی چراغ علی قابل آدمی تھے، ان کا دوست تھے بہت قریبی، یہ آدمی انکار حدیث کے فتنے میں مبتلا تھا، اور ان کے دور میں ایک ڈپٹی نذیر احمد تھے، یہ بھی انکار حدیث کے فتنے میں مبتلا تھے۔ انہوں نے جو قرآن کی تفسیر لکھی ہے، تفسیر القرآن بالقرآن کے عنوان سے، ان کی ڈپٹی نذیر احمد کی تفسیر میں حدیثوں کو اور آثار صحابہ کو چھوڑ کر قرآن سمجھنے کی اگر میں آپ کو مثالیں دوں تو آپ ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جائیں گے۔ اتنا قرآن کا مذاق بنا کے رکھ دیا اسے، اپنی عقل سے تفسیر کر کر کے قرآن کا مذاق بنا کے رکھ دیا ہے اسے۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اس نے کہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، قرآن میں کہا گیا ہے کہ ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ یہی لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے لینا چاہیے، تو ہم لوگوں نے قرآن میں تلاش کیا تو وہاں سورہ توبہ میں مل گیا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تمام اہل سنت کہتے ہیں منعم علیہم سے مراد انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین ہیں۔ اللہ کے مقبول بندے یہی چار کیٹیگری میں ہوتے ہیں۔ ان لوگوں پر اللہ کا خاص انعام ہے، یعنی روحانی اور اخروی انعام ہے، نجات کا انعام ہے، مغفرت کا انعام ہے۔ ان کے رستے پر چلنے کی دعا مانگنا سورہ فاتحہ میں سکھایا گیا۔ ڈپٹی نذیر احمد صاحب نے ترجمہ کیا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا ہے، یعنی یورپ اور سوئٹزرلینڈ میں رہنے والے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال و دولت دی ہے، سرسبز و شاداب باغات دیے ہیں، انتہائی قیمتی مغزیات سب انہی کے علاقوں میں پیدا کیے ہیں، کشادہ سڑکیں ہیں، خوبصورت درخت ہیں، سبز شاداب پہاڑ ہیں، اور انتہائی حسین و جمیل چشمے ہیں، ساگر، اور یہ ہیں اور وہ ہیں۔ یہ ساری مادی اور دنیاوی نعمتوں کو نوٹ کر کے کہا ہم کو بھی کشمیر میں رہنے والوں اور سوئٹزرلینڈ میں رہنے والوں جیسا بنا دیجیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی عقل کی تفسیر کیسی ہوتی ہے، یہ عقل کی تفسیر۔ ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب وادی تیہ میں 40 برس تک حیران کر دیے گئے تھے اللہ کی طرف سے، اور 40 سال تک نبی اپنی امت کے ساتھ ایک ایسے میدان میں تھے جہاں حیرانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، وہ وطن میں آ ہی نہیں سکے 40 برس تک، یتیہون فی الارض 40 سنہ۔ اس زمانے میں ایک مرتبہ ان امت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ حضرت ٹھنڈا پانی نہیں مل رہا ہے، میٹھا پانی نہیں مل رہا ہے، ہم بہت پریشان ہیں اس صحرا میں، پانی کا کچھ بندوبست کر دیجیے۔ انہوں نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ 2 جگہ قرآن میں اللہ نے واقعے کو بیان فرمایا، اپنی لاٹھی پتھر پہ ماریے، اس سے 12 چشمے نکل پڑیں گے۔ چونکہ حضرت موسیٰ کی جو قوم تھی وہ حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں کی اولاد تھی، ان کے آپس میں چپقلش رہتی تھی، ہر جگہ لڑ پڑتے تھے، اس لیے اللہ نے 12 چشمے نکلوائے کہ سب لوگ الگ الگ سے پانی لو بھائی، لڑائی جھگڑا نہ ہونے پائے، اس لیے اللہ نے 12 چشمے نکالے۔
لاٹھی ماریے، فضرب بعصاک الحجر فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا۔ اب ڈپٹی نذیر احمد ترجمہ کرتے کرتے یہاں پہنچے تو ان کو سمجھ میں آیا کہ لاٹھی پتھر سے زیادہ مضبوط نہیں ہوتی، لاٹھی لکڑی کی ہوتی ہے، پتھر پہ مارو تو لاٹھی ٹوٹتی ہے، پتھر نہیں ٹوٹتا۔ اور اگر پتھر ٹوٹے تو بھی اس میں سے چشمے کیسے نکلیں گے الگ الگ پانی کے، وہ تو اوپر رکھا ہوا ہے، اس میں سے چشمے کیسے نکلیں گے؟ لہذا ہماری عقل میں بات نہیں آتی، اور جو بات عقل میں نہیں آتی وہ قرآن میں نہیں ہو سکتی، لہذا دیکھنا ہے کہ اللہ نے کیا کہا۔ تو اب عقل کی کسوٹی پر قرآن کی آیت لائی اور ڈکشنری نکال کر دیکھا ضرب یضرب کے کتنے معنی آتے ہیں۔ تو ضرب یضرب جب کسی حرف با کے صلے کے ساتھ ہو تو چلنے چڑھنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اب موصوف ترجمہ کر رہے ہیں، فضرب بعصاک الحجر، اپنی لاٹھی کی مدد سے پہاڑ پہ چڑھ جائیے، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، پہاڑ پر فطری طور پر، پہاڑ پر نیچرلی 12 چشمے بہ رہے ہیں، وہاں سے پانی لے لیجیے جا کر۔ یہ ساری مصیبت اس لیے آئی کہ احادیث کو نہیں ماننا چاہتے تھے، اپنی عقل سے اس کو سمجھنا چاہتے تھے۔ صحابہ سے لے کے اب تک قرآن جس پر نازل ہوا، اس نبی سے لے کے آج تک کے عالم تک، سب کو یہ سمجھ میں آیا کہ یہ موسیٰ کا فعل نہیں، اللہ کا فعل ہے، اور اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ وہاں تو پہاڑ میں سے نکال کے بتایا۔ اور میں کل صبح بخاری شریف پڑھا رہا تھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ ایک غزوے میں تشریف لے گئے، عصر کی نماز کا تاخیر ہو گئی، بہت کم ٹائم باقی رہ گیا، پانی ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے، کہیں بھی پانی نہیں ملا۔ تو حضور علیہ السلام کو اطلاع دی گئی تو آپ نے فرمایا تھوڑا بہت تو ہے، جو بھی ہے ایک برتن میں لے کے آؤ۔ تو ایک لگن میں سب لوگ اپنے مشکیزوں کے ایک چلو 2 چلو جو بھی پانی تھا، وہ ایک آدمی کے وضو کے بقدر پانی نکلا، وہ لگن میں ڈال کے آپ کے پاس لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس میں رکھا اور فرمایا آ کے جلدی جلدی وضو بناؤ اس لگن میں سے۔ ایک ایک کر کے لوگ اس میں سے وضو بناتے رہے اور پانی نکلتا ہی رہا۔ راوی کہتے ہیں آپ کی انگلیوں کے نیچے سے جیسے کنویں کے جھرنے ہوں ایسے پانی ابل رہا تھا، ایسے نکل رہا تھا، اور نیچے کچھ نہیں، اوپر کچھ نہیں، ایک برتن ہے، برتن میں تھوڑا پانی ہے، اس میں نبی کا ہاتھ ہے، سورسز کچھ بھی نہیں ہے، نیچر سورسز بھی کچھ نہیں ہے، جو بھی ہے وہ آپ کے ہاتھ میں سے نکل رہا ہے۔ جسم میں اتنا پانی ہو کہ 300-350 آدمی وضو بنا لیں، اپنے مشکیزیں بھر لیں، اپنے برتن بھر لیں، کیا پاسبل ہے؟ لیکن یہ نبی کا فعل نہیں تھا، یہ اللہ کا فعل تھا، اور اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ اپنے نبی کی عزت بڑھانے کے لیے اپنے نبی کے انگلیوں میں سے پانی نکالا اللہ تعالیٰ نے، اور سب لوگ سیراب ہو گئے۔ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ نبیوں کے معجزے پر ایمان نہیں ہے منکرین حدیث کا، اس لیے ایمان نہیں ہے کہ وہ جو چیز عقل میں نہیں آتی اسے نہیں مانتے، جو چیز عقل میں نہیں آتی اسے نہیں مانتے۔ اسی وجہ سے معجزات کے بھی منکر ہیں، اور معجزات کے بارے میں یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے، بحیثیت مجموعی نبی سے معجزے کا صدور ہوتا ہے، اس پر ایمان لانا فرض ہے، اس کا انکار کفر ہے۔ البتہ معجزات کی جزئیات کے ماننے نہ ماننے میں کفر کا مسئلہ نہیں ہے، گمراہی ہو سکتی ہے لیکن کفر نہیں ہو سکتا۔ لیکن معجزات نبی کے صادر ہوتے ہیں، اس پر ایمان لانا مجموعی طور پر نبی کے معجزات پر، یہ ایمان میں مومن بھی میں داخل ہے، اس پہ ایمان لانا فرض ہے، ہر مومن کو ایمان لانا ضروری ہے اس کے اوپر۔ لیکن ان لوگوں بد نصیبوں کو تو ایمان نہیں معجزات کے اوپر بھی۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے 3000 سے زائد معجزات عطا فرمائے، اور ایمان ہی نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں جو معجزہ آ گیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا
وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، کوئی بھی نشانی بتاتے ہیں ہم ان کو، یہاں تک کہ ان کے مانگی ہوئی نشانی بھی بتاتے ہیں تو بھی کہتے ہیں کہ یہ تو جادوگری ہے۔ نہیں مانتے مشرکین۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتائیے، اللہ نے اپنی قدرت سے کر کے دکھا دیا، تو بھی کہنے لگے ھذا سحر مستمر، یہ تو بہت مضبوط جادوگر معلوم ہوتا ہے، یہ جادو ہے۔ ان یروا آیۃ یعرضوا، جو نشانی دکھاؤ اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں۔ تو جو مشرکین مکہ کہتے ہیں یہ لوگ بھی وہی کہتے ہیں، ان کو یہ معجزہ جو قرآن میں ہے یہ بھی تسلیم نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نیچرلی چاند 2 ٹکڑے ہو ہی نہیں سکتا، کوئی سائنٹسٹ نہیں مانتا۔ جب کوئی سائنٹسٹ نہیں مانتا تو ہم کیسے کہیں کہ 2 ٹکڑے ہوا؟ وہ ہم نہیں مانتے، ہم اس کی تعویل کریں گے، ہم اس کے کوئی دوسرے معنی نکالیں گے، لیکن اس معجزے کو تو نہیں مانیں گے۔ تو یہ ضد پیدا ہو جاتی ہے۔ اب منکرین حدیث کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ تو منکرین حدیث کا اصل مسئلہ قرآن کے علاوہ کسی بات کو نہ ماننا، اور خود قرآن کی بھی تمام آیتوں کو نہ ماننا، اور قرآن کریم کے سمجھنے کے لیے حدیث رسول اور آثار صحابہ کو حجت نہ سمجھنا۔ اس میں سے ہر ایک بات ان کے کفر کے لیے کافی ہے، ایک بھی کافی ہے، لیکن یہ سب ان میں پائی جاتی ہے۔ اب جب یہ باقاعدہ نظریہ ہندوستان میں بنا، تب پھر بعض علی گڑھ کالج کے پڑھے ہوئے نہایت قابل ذی صلاحیت لوگ، ان لوگوں کی وجہ سے جو اس زمانے میں طرح طرح کے وساوس پیدا کر رہے تھے احادیث شریفہ کے سلسلے میں اور انکار کی طرف لا رہے تھے، ان سے متاثر ہو کر یہ ایک تحریک ہی بنا دی۔ ایک بڑے اسکالر گزرے ہیں ہندوستان میں، اسلم جے راج پوری، انہوں نے بھی اس کو باقاعدہ ایک شکل دے دی، تحریک کی، ایک نظریے کی، ایک آئیڈیالوجی بنا کر اس پر کتابیں لکھی، اس کے اوپر باقاعدہ گفتگو شروع کی، اور اس کو ایک دین، ایک مذہب، ایک فرقہ بنایا۔ پھر ان سے متاثر ہو کر کے وہ غلام احمد پرویز جو طلوع اسلام کی تحریک شروع کیا تھا، پھر تقسیم کے بعد پاکستان میں چلا گیا، یہ غلام احمد پرویز غلام احمد قادیانی سے کچھ کم نہیں ہے۔ غلام احمد پرویز نے ایک تحریک شروع کی، اس کا نام طلوع اسلام ہے۔ یعنی اب ان لوگوں کے نظریے کے پیش کرنے کے بعد اس نئی اور بدعی اور باطل آئیڈیالوجی کو وجود میں لانے کے بعد ان کے نزدیک اسلام پھر سے طلوع ہوا ہے۔ اب ان کا کہنا یہ ہے کہ یا تو اسلام کو نبی نے سمجھا تھا یا ہم لوگوں نے سمجھا ہے، بیچ میں کسی نے بھی اسلام کو نہیں سمجھا ہے۔ یہی تحریک کے ماننے والے، یعنی حدیث کا انکار کرنے والے، بلکہ قرآن کا بھی انکار کرنے والے، یہی لوگ کہتے ہیں اب ہم نے اسلام اب طلوع ہوا ہے۔ غلام احمد پرویز کے نظریے سے، اس کی آئیڈیالوجی سے اب نیا اسلام شروع ہو رہا ہے یہاں سے۔ پھر اس نے ایک ماہنامہ نکالنا شروع کیا، اس ماہنامے میں باقاعدہ اس کی دعوت دی گئی۔ وہ اردو زبان کا مجلہ تھا اور اس کے اندر نہایت ہی چونکہ قابل لوگ لکھتے تھے، اور اس زمانے میں اردو زبان ہی مسلمان تعلیم یافتہ طبقے کی زبان تھی، وہ لوگ اس میں بڑے اچھے انداز میں لکھتے تھے، سمجھ کو اپیل کرنے والے انداز میں لکھتے تھے۔ تو ان کی باتوں سے، نظریات سے جدید تعلیم یافتہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ متاثر ہو گیا، جو علماء سے دور تھا اور انہی لوگوں کی تحریریں پڑھا کرتا تھا، تو وہ متاثر ہوتا چلا گیا۔ اس سے یہ ایک تحریک بن گئی ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی، ایک زبردست تحریک۔ اور اس تحریک میں متمول لوگ، دولت مند لوگ، جن کا علم دین کا بہت کم تھا،
جو بنیادی طور پر عقائد اسلام سے واقف نہیں تھے، بس ایسے ہی مسلمان گھرانوں سے روایتی تعلق رکھتے تھے اور روایتی قسم کے مسلمان تھے مگر تعلیم یافتہ تھے، نہایت قابل لوگ، یہ ایک بڑی تعداد اس میں گھسی اور مرتد ہوتی چلی گئی اور نظریات و خیالات بدلتے چلے گئے۔ ہمارے ہاں نظام اسٹیٹ میں نواب میر عثمان علی خان کے دور میں بھی یہ فتنہ، چونکہ حیدرآباد علم کا شہر تھا اور عثمانیہ یونیورسٹی قائم تھی، ہر نظریے کی کتابیں آتی تھیں، دنیا بھر سے یہاں پر لٹریچر فراہم کیا جاتا تھا۔ نظام صاحب کی علم پروری کے نام سے آصفیہ لائبریری کے اندر، جو اب اسٹیٹ لائبریری بن کر مذہبی شناخت کھو چکی ہے، اتنا لٹریچر آیا تھا کہ شاید ہی ہندوستان میں کسی لائبریری میں اتنا لٹریچر ہو، پٹنہ کی خدا بخش لائبریری وغیرہ ایک دو چھوڑ کے، اتنا لٹریچر یہاں پر انہوں نے جمع کیا تھا۔ ہر نظریہ لایا جاتا تھا، ہر آئیڈیالوجی لائی جاتی تھی، عیسائیوں کی، انگریزوں کی، ملحدوں کی، بے دینوں کی۔ اگر اس کا تعلق علم سے ہے تو یونیورسٹی کی لائبریری میں ضرور وہ کتاب ہوتی تھی۔ پھر جو کتاب جس ملک سے بھی لائی جاتی، جس اسکالر کی بھی کتاب حیدرآباد میں درآمد کی جاتی تھی تو حیدرآباد کا دارالترجمہ اس کا اردو میں ترجمہ کر دیتا تھا۔ پھر یونیورسٹی کے فضلاء اور پڑھے لکھے لوگ، پروفیسرز، لیکچررز اور پھر طلباء ان کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے۔ اس مطالعے سے اس قسم کی گمراہیاں بھی بڑھ رہی تھیں اور معلومات بھی بڑھ رہی تھیں، اچھی بھی بری بھی بڑھتی چلی جا رہی تھی، بڑھتی چلی، لوگ اس میں مبتلا ہوتے جا رہے تھے۔ تو یونیورسٹی کے فارغین کا ایک اچھا خاصا طبقہ وہ اس نظریے سے متاثر ہونا شروع ہو گیا۔ چنانچہ حیدرآباد میں ایک سلسلہ شروع ہوا الحق کے نام سے۔ یہ الحق کے نام سے جو سلسلہ شروع ہوا، دراصل اسی نظریے کے لوگوں کا سلسلہ تھا۔ صفوت الرحمن صابر اس کے مدیر تھے پہلے، جو الحق پرچہ بھی نکلتا تھا، ماہنامہ۔ یہ اصلاً ایک جماعت تھی، انہی خیالات کے حاملین کی جماعت تھی، ان کا ایک پرچہ بھی نکلتا تھا۔ اور مغل پورہ حیدرآباد میں ایک محلہ ہے بہت پرانا قدیم، یہاں سے ایک 15 روزہ اخبار نکلتا تھا، اس کا نام حق و باطل تھا۔ اس اخبار کے ذریعے اور اس الحق ماہنامے کے ذریعے ان لوگوں نے اپنے نظریے کو پڑھے لکھے لوگوں میں چلایا۔ اس وقت تک بھی انگلش میڈیم کا اتنا غلبہ نہیں تھا، پڑھے لکھے لوگ اردو اچھی طرح جانتے تھے، وہ بہت قابل ہوتی تھی۔ یہ پڑھ کے بہت سے لوگوں کو یہ بات ذہن میں آنے لگی، بادی النظر میں، خالی الذہنی میں، کہ ہاں بھائی قرآن سے بڑھ کے کیا چیز ہو سکتی ہے، اصل تو قرآن ہی اتارا ہے نا اللہ نے، تو قرآن رہتے ہوئے ادھر ادھر کیوں دیکھا جائے، قرآن ہی سے زیادہ استفادہ کرو، قرآن ہی پڑھو، قرآن ہی کو سمجھو۔ پھر سمجھو کیسے؟ تو جب ہم کو نبی کی ضرورت نہیں ہے تو مفسر کی کیا ضرورت ہے، لہذا کوئی تفسیریں نہیں پڑھو۔ حالانکہ ان کے علماء سب تفسیریں پڑھ کے وہیں سے جو کچھ لینا ہوتا ہے لیتے۔ میں راستے میں آتے وقت ہمارے مفتی صاحب ساتھ میں تھے، ان کو بتایا تھا کہ جتنے منکرین حدیث ہیں، حدیث پر اشکالات ان کے دماغ اتنے تیز نہیں ہے کہ وہ ان کے ذہن میں آئے، بلکہ انہوں نے مطالعہ کیا ہے شراح حدیث کی کتابوں کا، اور وہ لوگ ایک ایک حدیث کو سمجھانے کے لیے خود ہی کہتے ہیں یہاں یہ اشکال ہوتا ہے، اور پھر جواب دیتے ہیں۔ ان لوگوں نے شرارت و سازش کے طور پر جواب اسی میں چھوڑ دیا، اشکالات نکال کے لوگوں میں پھیلا دیے، صرف اشکالات نکال کے پھیلا دیے۔ یہی سبائی فتنے نے کیا تھا مدینہ منورہ میں، اور یہی اس فرقے نے بھی کیا کہ اشکالات پیدا کرو، اشکالات پیدا کرو۔ حدیث میں اتنے اشکالات پیدا کر دیے حدیث میں کہ ایک طبقہ جو ان کی سے قریب تھا وہ سمجھا کہ واقعی حدیثوں میں اتنے اشکالات ہیں کہ یہ باتیں کوئی صحیح الدماغ آدمی نہیں بول سکتا، اس لیے یہ
ماننا چاہیے یقیناً کہ ذخیرہ حدیث یہ نبی کی باتیں نہیں ہیں، یہ گڑی ہوئی باتیں ہیں، بات کی باتیں ہیں سب۔ اتنا ان کے دماغ میں گھلا کے پلا دیا۔ پھر بدقسمتی جب آتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ جھوپڑ پٹی میں رہنے والوں پر ہی آتی ہے۔ اللہ اگر دست حفاظت اٹھا لے تو بڑے بڑے علماء و مشائخ بھی بھٹک سکتے ہیں، جو رہنما تھے وہ رہزن بن جا سکتے ہیں۔ اللہ پناہ میں رکھے، اللہ ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ آگے چل کر یہ جدید تعلیم یافتہ طبقے کی تحریک سے کچھ علماء متاثر ہوئے، اب تو اور بڑی مصیبت ہو گئی۔ ایک علامہ تمنا عمادی کے نام سے پھلواری شریف پٹنہ میں ہوا کرتے تھے، بڑے علامہ تھے، دین کے عالم تھے۔ علامہ تمنا عمادی کے نام سے مورخ تھے اور محدث مفسر، بہت بڑی شان تھی علمی ان کی۔ اس شخص پر سے بھی اللہ نے دست حفاظت ہٹا لیا تو یہ شخص بھی منکر حدیث ہوا۔ تو اب یہ عالمانہ انداز میں تحریک آگے بڑھنا شروع ہوئی۔ پہلے تو اچانک ویسے ہی شروع ہو گئی تھی، خالی اس ذہن بغیر کسی پلان کے۔ پھر اسے کچھ لوگوں نے پلان کیا، پھر یہ آئیڈیالوجی بنی، پھر جدید تعلیم یافتہ طبقہ اس سے متاثر ہو گیا اور اس نے اس کی تبلیغ و تحریک شروع کی۔ پھر یہ علماء میں آیا تو اسے عالمانہ شان حاصل ہو گئی۔ اب کیا ہوا؟ ایک علامہ تمنا عمادی پٹنہ سے اور ہندوستان کے مشہور مردم خیز قصبہ کاندھلا، جہاں سے بڑے بڑے علماء، محدثین، مشائخ، صوفیہ اور بڑے بڑے اللہ والے 300 سال سے پیدا ہو رہے ہیں، وہاں سے ایک بڑے علمی خانوادے کے شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے رشتہ دار، اور کاندھلا کا تو جتنے بھی وہاں بستی ہے سب رشتہ دار ہی ہیں ایک دوسرے کے، پورا کاندھلا ہی ایک دوسرے کا رشتہ دار ہے، ایک ہی خاندان کی شاخیں ہیں وہ سب۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ یہ صاحب شیخ الحدیث کے بھی رشتہ دار، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بھی رشتہ دار، مفتی الہی بخش رحمۃ اللہ علیہ کی آل میں، ان کی اولاد میں، اور سب کچھ اللہ نے دست حفاظت اٹھا لیا۔ اعلیٰ درجے کا محدث تھا یہ شخص منکر حدیث ہو گیا۔ اب اس شخص نے بھی کام شروع کیا، تو علامہ حبیب الرحمن کاندھلوی اس کا نام ہے۔ علامہ حبیب الرحمن کاندھلوی جب سے گمراہ ہو گئے، تب سے انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں، ان کتابوں میں دین پر چلنے والے، دین کی اچھی سوجھ بوجھ رکھنے والوں کو بھی اہل السنت والجماعت سے نکال کر اس مرتد فرقے کے اندر پہنچا دیا، کیونکہ انہوں نے عالمانہ انداز میں لکھی تھی جو وہی باتیں جو انہوں نے جاہلانہ انداز میں لکھی تھی، صرف عقل کی بنیاد پر، نیچر کی بنیاد پر، صرف سائنس کی بنیاد پر نہیں مانتے تھے۔ انہی باتوں کو ان لوگوں نے علم قرآن حدیث کے حوالوں سے کل عدم کیا، انہی باتوں کو لکھا۔ چنانچہ علامہ حبیب الرحمن عثمانی کی کتاب ہے مذہبی داستانیں اور ان کی حقیقت، 5 جلدوں میں ہے۔ مذہبی داستانیں اور ان کی حقیقت۔ مذہبی داستانوں کے عنوان سے انہوں نے کوئی بدعت، کوئی رسم و رواج کا ذکر نہیں کیا ہے، اس میں کوئی بد عقیدگی، شیعوں کے عقیدے، گمراہوں کے عقیدے، یہ مذہبی داستانوں کے نام سے یہ نہیں لکھا۔ مذہبی داستانوں کے نام سے بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، صحاح ستہ کی روایتوں کو لے کر ان روایتوں کی سندوں کے اوپر جو کلام ہوا ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے صرف جرح کرنے والوں کے کلام کو لے کر جرح نقل کر کے ایک ایک راوی کو کذاب، وضاع، جاہل
اور جو اس کو کہہ سکتے تھے وہ انہوں نے ثابت کر دیا، اس کے حوالے دے دیے، فلاں محدث فلاں محدث فلاں محدث۔ کوئی راوی ایسا نہیں ہوتا جس کے اوپر کسی ایک نے بھی تنقید نہ کی ہو، لیکن اس کا بھی اصول ہے، ان اصولوں کی بنیاد پر روایت کی صحت راوی کے صحیح ہونے کا حکم لگتا ہے۔ انہوں نے جاننے کے باوجود قصداً اصولوں کی رعایت کیے بغیر صرف اور صرف یہ ڈھونڈ کر کے کہ یہ راوی بخاری کے روات پر بھی بعض ناقدین کے لے کر جن کی تنقید معتبر بھی نہیں ہے، وہ لے کے سب کتاب لکھ کے بھر مار دی کہ ان کو فلاں نے کذاب کہا ہے، فلاں نے وضاع کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے ضعیف کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، لہذا یہ روایت نہیں ہے، یہ حدیث رسول نہیں ہے، یہ مذہبی داستان ہے، یہ مذہبی داستان ہے۔ اس طرح مذہبی داستانیں اور ان کی حقیقت کے نام سے اردو زبان میں 5 جلدوں میں کتاب لکھی، احادیث صحیحہ کو موضوع مذاق بنا کے رکھ دیا۔ یہ تھی گمراہی، من یضلل اللہ فلا ہادی لہ۔ اب یہ چیز بہت سے دینی تعلیم رکھنے والوں کو بھی متاثر کرنے لگی اور ان کے اوپر بھی اثر انداز ہونے لگی۔ اب علامہ حبیب الرحمن کاندھلوی نے ہی عمر عائشہ کے نام سے ایک رسالہ لکھا اور تمام اہل السنت والجماعت اور تمام احادیث صحیحہ کا انکار کر دیا اور کر کے حدیثوں کو غلط ثابت کر کے تاریخ کے حوالے سے ان کی عمر 16 سال ثابت کی، 19 سال کی روایتیں تاریخ سے ثابت کی۔ بد نصیبی کی انتہا دیکھو، حدیث رسول پر اعتبار نہیں ہے اور مورخ پر اعتبار ہے، نبی پہ اعتبار نہیں، صحابہ پہ اعتبار نہیں، محدثین پر اعتبار نہیں، مورخین پر اعتبار ہے۔ یہ جتنی کتابیں لکھتے ہیں منکرین حدیث، یہ سب کے سب مورخین سے حوالہ دیتے ہیں، کیونکہ حدیث کا تو دینا نہیں ہے ان کو، تو مورخین کا حوالہ دیتے ہیں۔ حالانکہ مورخ کا کام تحقیق نہیں ہے، وہ رتب و یابس کو جمع کرتا ہے، اور محدث کا کام حدیث کی تحقیق کرنا ہے، وہ سچائیوں کو جمع کرتا ہے۔ انہوں نے الٹی گنگا بہا دی اور لوگوں کو مورخین سے تو دبایا لیکن محدثین سے کاٹا اور علیحدہ کر دیا کہ محدثین اس دنیا کے سب سے بڑے گنہگار لوگ ہیں ان کی نظر میں، دنیا کے سب سے برے لوگ ان کی نظر میں محدثین ہیں۔ اور یہ محدثین پر ریمارک، محدث ایسی بیہودہ ریمارک جس کو پڑھنے کے بعد ایک معمولی عالم کو بھی ضمیر کہے گا کہ یہ عناد اور دشمنی کے علاوہ اور کچھ نہیں، معمولی عالم بھی کہے گا کہ یہ عناد اور دشمنی۔ اس طرح انہوں نے کیا۔ ادھر علامہ تمنا عمادی نے کتابیں لکھنا شروع کی۔ ایک کتاب انہوں نے لکھی کہ ابن جریر طبری، ابن شہاب زہری اور ان کی حقیقت، یہ تھی دراصل تفسیر اور حدیث کی جڑ کاٹنے کا کام۔ ایسی مورخانہ تحقیق کے ساتھ، محدثانہ نہیں، مفسرانہ نہیں، مورخانہ تحقیقات کے ساتھ، بڑی قابلیت کے ساتھ انہوں نے یہ کتاب لکھی، جس کے اندر انہوں نے یہ بتایا کہ اگر اسلام کی تاریخ کے اندر ابن جریر طبری نہ ہوتے اور ابن شہاب زہری نہ ہوتے تو یہ داستان نہ بن جاتا، اسلام صرف قرآن باقی رہتا اور اللہ کا دین اپنی صحیح شکل میں موجود ہوتا۔ یہ دونوں امت کے غدار ہیں اور ان دونوں نے مل کر اس امت کو قرآن سے کاٹ کر کے روایات پر ڈال دیا۔ روایات سے مراد جاہلوں کی باتیں، وہ حدیث کی اصطلاح کی روایت نہیں، اردو کی اصطلاح میں جو روایات کہتے ہیں، یعنی حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ یہ انہی لوگوں کا شعر ہے، صفوت الرحمن صابر کے مضامین میں ہے۔ یہ اس سے روایات سے مراد حدیث کی روایتیں نہیں ہیں ان کی۔ تو انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ابن جریر طبری شیعہ ہے اور ابن شہاب زہری وہ گمراہ انسان ہیں،
انہوں نے حدیثیں گڑھی ہیں، کوئی بات بھی ان کی بیان کی ہوئی اللہ کے نبی کی بات نہیں ہے۔ چونکہ پتہ ہے کہ حدیثوں کی سند اکثر جا کر ابن شہاب زہری کے ذریعے تابعی سے صحابی پھر حضور تک پہنچتی ہے، اس لیے جڑ کاٹو، تو جڑ ہی کو انہوں نے کاٹا۔ اور تفسیر کی ابتدا اور تفسیری روایات کی ابتدا تفسیر طبری کے ذریعے سے ہوئی ہے، اگرچہ کہ اس میں رتب و یابس ہے پرانے مفسرین کے اصول کے مطابق، لیکن بعد میں محققین نے اس کو سامنے رکھ کر ابن کثیر اور روح المعانی اور دیگر محقق تفسیریں ہمارے سامنے آ گئی۔ لیکن بنیاد روایات کا ذخیرہ، تو ذخیرہ وہاں ملتا ہے، جو اس آیت کے بارے میں روایات ہیں سب وہاں ملتی ہیں، پھر روایات کو چھڑ پھٹک کر ابن کثیر جیسے محدثین اس کو نکالتے ہیں۔ تو ایک وہاں جڑ کاٹ دی، ایک جہاں جڑ کاٹ دی، تاکہ اس امت کا رشتہ مفسرین سے بھی کٹ جائے، محدثین سے بھی کٹ جائے۔ اب فقہا تو ان کی نظر میں کوئی چیز ہی نہیں ہے، ان کا نام لینے کی ضرورت ہی نہیں۔ اسلام دو چیزوں سے چلتا ہے، قرآن حدیث۔ ترکت فیکم امرین، یہ بات انہوں نے اس لیے نہیں مانی کہ وہ حدیث نہیں مانتے ہیں، ورنہ حضور فرما کے گئے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنت رسولہ، اللہ کی کتاب، اس کے نبی کی سنت، یعنی وہ احادیث جو عملی زندگی کی پیغام دیتی ہیں وہ احادیث، اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ وہ چھوڑ کے حضور گئے، پوری امت مانتی ہے، یہ نہیں مانتے، یہ کہتے صرف اللہ کی کتاب چھوڑ کے گئے، ان کا کام صرف یہی تھا۔ اب جب اس نظریے والوں نے اس سلسلے میں لکھنا شروع کیا تو ظاہر ہے جب کوئی چیز خوب پھیلتی ہے اور چند دماغ اس میں گھستے ہیں، اب پابند کسی کے بھی نہیں ہوتے، تو ان میں بھی فرقے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو کسی کا پابند نہیں ان میں فرقے ہوں گے۔ ہم کتاب و سنت کے پابند ہیں، ہم اجماع امت کے پابند ہیں، اس لیے اہل السنت والجماعت فرقوں میں نہیں ہیں، جماعتوں میں ہیں لیکن فرقوں میں نہیں بٹے اہل السنت والجماعت۔ کیوں؟ اس واسطے کہ وہ کتاب و سنت اور اجماع امت کو حجت مانتے ہیں، اس وجہ سے وہ نہیں گمراہ ہوئے، اور جتنے گمراہ ہوئے وہ یا تو کتاب اللہ کو سب کو چھوڑ دیا تو گمراہ ہو گئے، کتاب اللہ کو لیا، حدیث چھوڑ دی، اجماع امت چھوڑ دیا تو گمراہ ہو گئے، کتاب اللہ کو لے لیا، حدیث رسول کو لے لیا، اجماع امت کو چھوڑ دیا تو بھی گمراہ ہو گئے، تو بھی اہل السنت والجماعت سے خارج ہو گئے۔ اہل السنت والجماعت کا ٹائٹل نبی نے دیا ہے، اور وہ ہے ما انا علیہ و اصحابی، جن عقیدوں پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہی معتبر ہے، باقی سب غیر معتبر ہے۔ چنانچہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ما انا علیہ سے نصوص مراد ہیں و اصحابی سے اجماع مراد ہے، لہذا تین چیزوں کو ملا کر ماننے والے اہل سنت والجماعت ہیں۔ جو بات قرآن سے ثابت ہو جائے وہ تسلیم، جو بات سنت رسول سے ثابت ہو جائے وہ تسلیم، اور جو بات اجماع امت سے ثابت ہو جائے وہ بھی تسلیم۔ اگر اس میں سے ایک چیز کا بھی منکر ہے اہل السنت والجماعت سے خارج ہے، یا تو گمراہ ہے یا اور آگے بڑھ جائے تو مرتد ہے، وہ کافر ہے۔ گمراہی کے بھی درجے ہیں، کچھ گمراہیاں کفر نہیں ہیں اور کچھ گمراہیاں کفر تک پہنچا دیتی ہیں، اس کی تفصیل کا موقع نہیں، مگر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ فرقہ اب مختلف رائیں لے کے آنا شروع کیا۔ اس میں سب سے زیادہ گستاخ اور نہایت بدتمیز اور بیہودہ بے ایمان فرقہ منکرین حدیث کا جو ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ نبی کی اطاعت مسلمانوں پر لازم ہے ہی نہیں، صرف قرآن کی اطاعت لازم ہے، اور قرآن بھی اپنی سمجھ سے یا مورخین کی مدد سے سمجھی ہوئی بات پر عمل ہوگا، اور نبی کی اطاعت مسلمانوں پر مطلقاً واجب ہے ہی نہیں۔ یہ سب سے خبیث ان کا طبقہ ہے۔ دوسرے درجے میں جو طبقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ
نبی کی جو اطاعت ہے وہ مسلمانوں پر واجب ہے، لیکن من حیث ہوا الرسول واجب نہیں ہے، من حیث ہوا مرکز الملہ، ان کے مرکز ملت ہونے کی وجہ سے واجب ہے، یعنی حاکم اسلام ہونے کی وجہ سے۔ حاکم اسلام چونکہ وہ حاکم تھے اپنے دور میں، مسلمانوں کے امیر وہی تھے، تو وہ ان کو مرکز ملت کہتے ہیں، یعنی حکومت کا ذمہ دار مسلمانوں کا۔ تو کہتے ہیں نبی کی اطاعت ان کی رسالت کی وجہ سے واجب نہیں ہے، بلکہ ان کے مرکز ملت ہونے کی وجہ سے واجب ہے۔ اس لیے جب تک وہ تھے ان کی اطاعت کی گئی، پھر جب وہ نہیں رہے تو صدیق اکبر کا یہ مقام ہو گیا، پھر عمر فاروق کا ہو گیا، پھر عثمان غنی کا ہو گیا۔ اور آج بھی وہ یہ کہتے ہیں اور انگریزوں کے دور میں کہتے رہے، اس وقت قرآن کی اطاعت اور انگریز حکمراں کی اطاعت یعنی ملک الزبتھ کی اطاعت واجب ہے، نبی کی اطاعت واجب نہیں، یہ کہتے رہے۔ آج بھی یہ طبقہ ان کا یہ کہتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر اس وقت میں یہ مودی اور امت شاہ ملک چلا رہے ہیں، وہ وزیر داخلہ ہیں یا وزیر اعظم ہیں، تو وہ یہ کہیں گے کہ صرف قرآن کی اطاعت اور ہمارے وزیر اعظم کی اطاعت ہمارے اوپر واجب ہے، نبی کی اطاعت، صحابہ کی اطاعت ہم پر واجب نہیں۔ یہ ان سے ذرا نیچے تھوڑا اترا ہے، یا کہو کہ تھوڑا اوپر چڑھا ہے، مگر ہدایت میں پھر بھی یہ بھی نہیں آیا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ نبی کی اطاعت کے بارے میں قرآن نے کوئی صراحت نہیں کی، علی الاطلاق ان کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اس وجہ سے یہ ان کی عقل کی پیداوار ہے، قرآن میں کہیں یہ نہیں ہے کہ نبی کو حاکم ہونے کے اعتبار سے مانو، یہ کہیں بھی نہیں قرآن میں، لیکن یہ ان کی عقل کی پیداوار ہے۔ اب ایک تیسرا طبقہ ہے جو ان دونوں سے ذرا غنیمت مگر وہ بھی پلے درجے کا گمراہ ہے، مگر ان دونوں سے ذرا غنیمت ہے۔ وہ یہ کہتا ہے نبی کی اطاعت واجب ہے، اس وقت بھی تھی، اب بھی ہے، من حیث الحاکم بھی واجب ہے، من حیث الرسول بھی واجب ہے، لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمارے پاس ان کی بات صحیح طریقے سے پہنچنے کا کوئی یقین نہیں ہے، اس لیے ہم شک پہ عمل نہیں کر سکتے، ہم یقین نہ ہونے کی وجہ سے معذور ہیں، اس لیے ہم حدیثوں پہ عمل نہیں کریں گے۔ یہ تین فرقے ان کے اندر بن گئے اور تینوں کے تینوں گمراہ ہیں، خارج اسلام ہیں، ان کا اسلام سے، دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اب آخری بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر یہ لوگ کہیں کہ ہم ہر چیز قرآن سے بتاتے ہیں، تو آپ اتنے سوالات کر سکتے ہو کہ ان کو نانی یاد آ جائے، کیونکہ قرآن اس کا جواب نہیں دے سکتا، قرآن اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ آپ اتنے سوالات عام آدمی کر سکتا ہے ان سے۔ آپ ان سے پوچھئے کہ نماز فرض ہے کہ نہیں، قرآن میں ہے نماز پڑھنا؟ تو ہاں بھائی قرآن میں ہے، اقیم الصلاۃ، وہ انکار کیسے کریں گے؟ اقیم الصلاۃ قرآن میں 62-63 مرتبہ بلکہ اس سے بھی زیادہ آیا ہے، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ تب آپ ان سے پوچھئے کہ آپ قرآن مجید سے بتائیے کہ قائم کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے اور صلاۃ کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ ہم ڈکشنری سے نہیں مانیں گے، قرآن میں سے بتائیے آپ، اور ڈکشنری بھی ڈھونڈ کے لاؤ، مانے تو لا کے بتاؤ، ڈکشنری سے ہی بتا دو، اس لیے کہ ڈکشنری میں اقامت کے معنی ہے کھڑا کرنا۔ نماز کھڑا کرنے کا کیا مفہوم ہے آپ بتائیے ہم کو، کیسے کھڑا کریں نماز کو؟ نماز کوئی چیز ہے کہ ہم لا کے کھڑا کرنے کے واسطے؟ کیسے کھڑا کریں نماز کو؟ اقامت کے معنی عربی ڈکشنری میں کسی چیز کو سیدھے کھڑے کرنے کے، اپنے بل پہ کھڑے کرنا۔
جیسے آپ ایک لکڑی سیدھی کھڑی کر دیں تو اس کو کہیں گے اقامت، قائم کرنا۔ اقامت کے معنی ڈکشنری میں یہ ہیں، قرآن میں کیا ہے آپ بتائیے کہ اقامت کی کیا معنی ہے قرآن میں؟ اور اگر ڈکشنری کے معنی ہے تو کیا کھڑا کرنا 5 وقت، وہ ان سے پوچھیے۔ اس کے بعد کیا کھڑا کرنا، تو قرآن کہے گا صلاۃ کو کھڑا کرو، اقیم الصلاۃ، صلاۃ کو کھڑا کرو۔ تو آپ پوچھیے کہ صلاۃ کے کیا معنی ہے؟ یہ جو اٹھنا بیٹھنا، سجدہ کرنا، قرآن پڑھنا، قرات کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، تکبیر تحریمہ، اگر ہے تو قرآن میں بتاؤ، اور اگر قرآن میں نہیں ہے تو اس کو نماز کہتے ہیں، قرآن سے ثابت کرو۔ قرآن میں تو ہے ہی نہیں، اس کو نماز کہتے ہیں، قرآن سے ثابت کرو۔ اور اگر نہیں تو ایک آدمی آئے گا ڈکشنری لے کر اور وہ کہے گا کہ صلاۃ کے ایک معنی ہے دعا پڑھنا، دعا کرنا، صلاۃ کے ایک معنی ہے رحمت اتارنا، صلاۃ کے ایک معنی ہے پھولوں کو ہلا ہلا کے ناچنا۔ تو ایک سرپھرا بولے کہ میں روزانہ 5 وقت مسجد میں آ کے ناچ کے جاؤں گا، کیونکہ ڈکشنری بتاتی ہے کہ صلاۃ کے معنی ناچنے کے ہیں۔ تو آپ اہل قرآن کہلائے جانے والے بولو کہ نہیں، وہ اس کو نماز نہیں بولتے، اس کو صلاۃ نہیں بولتے، صلاۃ اس کو بولتے ہیں، قرآن میں بتاؤ، قرآن سے ثابت کرو۔ ڈکشنری تو لوگوں نے لکھی ہے، اللہ نے نہیں اتارا ہے ڈکشنری کو، آپ قرآن سے ثابت کرو کہ قرآن میں کہاں ہے۔ ایک نماز بھی نہیں ثابت کی جا سکتی قرآن سے، نماز صرف نماز پڑھنے کا حکم ثابت کیا جا سکتا ہے، اقیم الصلاۃ، اور وہ بھی ایسے الفاظ میں جن الفاظ کے معنی متعدد ہیں ڈکشنری میں۔ کون سے معنی اللہ بولنا چاہ رہے ہیں وہ طے نہیں کر سکتے، اور اس کے کوئی سورسز نہیں کہ آپ اللہ سے پوچھیں آپ اقیمو بول کر کیا بولنا چاہ رہے تھے، الصلاۃ بول کر کیا بولنا چاہ رہے تھے۔ اللہ میاں سے پوچھو، اللہ میاں سے پوچھنے کا کوئی رستہ اب موجود نہیں۔ اور ہم تو بول سکتے کہ کچھ تو بھی الہام باقی ہے، اچھے خواب باقی ہیں، مگر وہ بھی نہیں بول سکتے، اس واسطے کہ وہ تو کہتے ہیں کہ آسمان بسیط ہے، نہ اس میں سے کوئی جا سکتا ہے نہ آ سکتا ہے، لہذا وہی آ بھی نہیں سکتی، بتا بھی نہیں سکتی، ان کو کچھ بھی نہیں بتا سکتی۔ تو کہاں سے ثابت کریں گے؟ نمبر 2، قرآن کہتا ہے آتوا الزکاۃ، جہاں نماز کا ذکر ہے وہاں زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ آتو کے معنی ہے لاؤ، ڈکشنری میں آتو کے معنی ہے لاؤ، دو، یہ معنی ہے۔ اور الزکوٰۃ کے معنی ہے پاکیزگی، صفائی، یہ زکوٰۃ کے معنی ہے۔ اگر ایک سرپھرا کہہ دے کہ بھائی میں ہر سال میرے پیسے دھو کے رکھ لے رہا ہوں تو زکوٰۃ ادا ہو گئی میری، تو آپ اس کو کیسے کہیں گے کہ زکوٰۃ اس کو نہیں کہتے، بلکہ زکوٰۃ اس کو کہتے ہیں کسی آدمی کے پاس نصاب کے بقدر مال جمع ہو جائے اور یہ مال خرچے میں سال بھر تک نہ آئے، پورا 1 سال گزر جائے تو اس کا 40واں حصہ یعنی 2.5 وہ اللہ کے نام پر غریبوں کو دے دو، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ ساری دنیا کے مسلمان کیا کافر بھی جانتے ہیں پڑھے لکھے کہ مسلمانوں میں زکوٰۃ کس کو کہا جاتا ہے، لیکن آپ منکر حدیث سے پوچھو کہ قرآن سے بتاؤ کہ زکوٰۃ کے کیا معنی ہیں، قرآن سے بتاؤ۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے من شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے کہ روزہ رکھے۔ شہر ہر مہینے کو کہتے ہیں، یہاں پر الشہر پر جو الف لام ہے وہ خاص مہینے کو کہا، اور خاص مہینے کا پہلے ذکر آ چکا ہے اور وہ رمضان ہے، اس لیے ہم تو کہیں گے کہ رمضان کا مہینہ، لیکن آپ یہ سب تعویلات کو نہیں مانتے مفسرین کے، اس لیے آپ بولو کہ یہ شہر سے کون سا مہینہ مراد ہے۔ اور فلیصم کے معنی ہے اپنے آپ کو روک لے، تو کیا گھر میں روک لے، آفس میں روک لے، بیت الخلاء میں روک لے، کہاں روک لے؟ یہ آپ ثابت کر کے بتاؤ کہ کہاں روک لے، وہ لغت سے بتاؤ، ڈکشنری سے بتاؤ کہ کہاں روک لے تو روزے کے حکم پر عمل ہوگا۔ ان سے پوچھیے، آپ سوال کیجیے۔
اسی طریقے سے نمازیں 5 وقت پڑھی جاتی ہیں. 5 وقت نماز پڑھنے کا حکم قرآن میں کہاں ہے بتائیے؟ اور وہ لوگ مانتے بھی نہیں. وہ صبح کی ایک نماز مانتے ہیں، شام کی ایک مانتے ہیں، وہ بھی قرآن سے تعویل کر کے مانتے ہیں، لیکن 5 نمازیں نہیں مانتے. ہم لوگ قرآن ہی کی آیت سے 5 نمازوں کی بھی تفسیر کرتے ہیں، اور احادیث صحیحہ ہمارے لیے بہت کافی ہے. 5 صلوات افترضہن اللہ، کیونکہ ہم نبی کو بھی مانتے ہیں، ان کی باتیں بھی مانتے ہیں، ہمارے لیے وہ بہت کافی ہے. لیکن وہ ثابت کریں کہ کہاں ہیں 5 وقت کی نمازیں، تو وہ یہی بولیں گے کہ ہم بھی نہیں، ہم مانتے ہی نہیں 5 وقت کی نمازیں ہیں، نہیں مانتے. اور 5 وقت کی نمازوں کا انکار کرنے والا کیا ہوتا، کسی بھی عالم سے پوچھ لیجیے. پھر قرآن مجید میں ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. جس شخص کے پاس صلاحیت ہو، استطاعت ہو، تو اس کو بیت اللہ کا ارادہ کرنا چاہیے. اب لغت کے اعتبار سے حج کے معنی ہے قصد و نیت، ارادہ، اور بیت ہے گھر کو کہتے ہیں. کون سا گھر؟ بیت اللہ تک نہیں کہا گیا ہے یہاں پر. کون سا گھر وہ ثابت کریں کہ کون سے گھر کو جانا. اور قصد کے معنی، حج کے معنی ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا. اہل السنت والجماعت کیا کہتے ہیں کہ خاص دنوں میں، خاص مقامات پر، خاص قسم کے اعمال جو احادیث سے ثابت ہیں، ان کے کرنے کے ارادے کو حج کہا جاتا ہے. یہ تعریف فقہا بیان کریں گے، یہ تعریف محدثین بیان کریں گے. لیکن منکر حدیث سے پوچھو کہ حج کے معنی ارادے کے ہیں اور بیت کے معنی گھر کے ہیں، تو دوست کے گھر جانے کا ارادہ کرو، اپنے گھر جانے کا ارادہ کرو، خالہ کے گھر کو جانے کا ارادہ کرو. اتنے پیسے خرچ کر کے بیت اللہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں کیوں جانا ہے؟ میرے دوستو عزیزو، دین مذاق بن جائے گا اگر ہم ان سے باتیں کرنے شروع کریں گے. دین مذاق بن جائے گا. ہمیں ڈر لگتا ہے یہ باتیں بولنے کے لیے، کہیں اللہ کو ناراضگی نہ ہو جائے کہ اس کے دین کے بارے میں ہم ایسی باتیں بول رہے ہیں. لیکن بولنا اس لیے ہے کہ اگر ان سے آپ یہ سوال نہیں کریں گے تو ان کا دماغ ٹھکانے نہیں لگے گا. اس لیے ان سے یہ سوال کرنا ہے. ہر چیز قرآن میں نہیں ہے. قرآن اشارے کی زبان ہے جو نبی سمجھتا ہے، اور نبی کو اللہ نے الگ سے علم دیا ہے. اور قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے صرف کوڈ ورڈ یوز کیے ہیں، اس کوڈ ورڈز کے پیچھے کیا اللہ چاہتے ہیں یہ اللہ کا پیغمبر بتائے گا. اللہ کے پیغمبر کے علاوہ کسی کے پاس کوئی سورس نہیں ہے بتانے کا، صرف نبی بتائے گا. ورنہ قرآن تو کچھ بھی نہیں سمجھا جا سکتا، نہ قرآن پہ عمل کیا جا سکتا. وہ خود بھی نہیں کر رہے ہیں قرآن پہ عمل، وہ خود بھی ایمان نہیں لائے ہوئے ہیں قرآن کی آیتوں پر، من مانی کر رہے ہیں، اور اسے کہہ رہے ہیں کہ نبی کا کام صرف، یہاں تک کہتے ہیں بعض اس طبقے کے لوگ، ہم محمد الرسول اللہ کو نہیں جانتے، ہم صرف محمد ابن عبداللہ کو جانتے ہیں. یعنی بحیثیت رسول مانتے ہی نہیں ہیں. ہم محمد الرسول اللہ کو نہیں جانتے. ایک خبیث نے لکھا ہے ان کے کہ ہم محمد الرسول اللہ کو نہیں جانتے، ہم صرف محمد ابن عبداللہ کو جانتے ہیں. وہ رسول اس وقت تک تھے جب تک کہ قرآن امت کو دے دیا. جب قرآن امت کو دے دیا تو وہ نہیں. ارے ایک کہتے ہیں کہ رسول کی حیثیت ہمارے اور خدا کے درمیان میں پوسٹ مین کی ہے. جیسے ڈاکیے کا کام صرف آپ کا خط آپ کو دے دینا ہے اور آپ کو کوئی بات کہنا اس کے ذمے نہیں ہے اور اس کی بات سننا آپ کے ذمے نہیں ہے، اسی طرح رسول کی کوئی بات سننا آپ کے ذمے نہیں ہے اور رسول کے ذمے نہیں ہے ہمیں کوئی ہدایت دینا. صرف ہمارا لیٹر قرآن جو اللہ کی طرف سے لایا ہے وہ دے کے بیچ میں سے ہٹ جاؤ، ہم جانے اللہ جانے اور آپ بیچ میں سے ہٹو. نبی کی کوئی ضرورت نہیں. آپ سوچو کہ ایسے لوگوں کو کیا مومن بول سکتا ہے کوئی زندہ ضمیر؟ یہ مومن نہیں ہے. پھر اگر یہ لوگ جگہ جگہ پھیل رہے ہوں
اور عبادت گاہ بنا رہے ہوں مسجد کے نام پر، تو ہمیں فتنہ تو نہیں کرنا ہے اور قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا ہے، اس سے نقصان ہمارا ہی ہوتا ہے، لیکن ہمیں پوری کوشش کرنا ہے سماجی اخلاقی طور پر، جو لوگ ماشاءاللہ سیاست میں ہیں وہ سیاسی طور پر، جو مسلمان سماجی کارکن ہیں وہ سماجی طور پر، جو علماء ہیں وہ علم کی روشنی میں، جو لوگ ذی اثر ہیں وہ اپنے اثر رسوخ سے، جو لوگ بزنس مین ہیں دولت مند ہیں وہ اپنا سرمایہ خرچ کر کے صرف کر کے اس بات کو ناممکن بنا دیا جائے کہ کوئی ہمارے نبی کا اتنا بدترین دشمن وہ مسجد کے نام سے بستی کے اندر کوئی عبادت گاہ بنائے۔ تیرا جو بھی بنا لینا ہے بنا لے، جو نام رکھنا ہے رکھ لے اس کا، لیکن وہ نام کیوں رکھتے ہو جو اسلام کی خصوصیت ہے؟ وہ نام تم کیوں رکھتے ہو؟ مسلمان بنو تو رکھو، اور مسلمان نہیں بننا ہے تو جیسے ہم قادیانی سے کہہ رہے ہیں کہ تو کچھ بھی مرزا والا نام رکھ لے اس کا، لیکن مسجد نہیں بول سکتا اس کو۔ اسی طریقے سے ان سے بھی ہم کو یہی کہنا ہے، اور ان سے کوئی دوستی نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں۔ ہاں اگر سمجھنے کی امید ہے تو سمجھائیے، ایسے ہی بس خیالات متاثر ہوئے ہیں تو لا کے علماء سے ملا دیجیے، اور اگر وہ ضد پر ہے، بصیرت کے ساتھ بھٹک گیا ہے، تو اب اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا۔ ہمیشہ کے لیے دشمنی ہمارے تمہارے بیچ میں آ گئی ہے، بغض آ گیا ہے ہمارے تمہارے بیچ میں۔ آپ بولیں گے دشمنی بغض بری چیز ہے اسلام میں، لیکن اگر یہ اللہ کے لیے ہو تو عین ایمان ہے۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا ای عر الایمان اوثق، ایمان کی سب سے مضبوط کڑی کون سی ہے؟ جواب ملا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یہ بغض اللہ کے لیے ہے، اللہ کے نبی کے لیے ہے یہ بغض ہمارے اوپر لازم ہے۔ یہاں بھی اگر محبت جتائیں گے تو اپنا ایمان گھاٹے میں اور خطرے میں ڈالیں گے ہم۔ بدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، کب تک کے واسطے بھائی؟ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، توبہ کر کے آ جاؤ صحیح راستے پر، پھر ہم تم بھائی بھائی، پھر ہم اخواننا فی الاسلام ہیں، سب اسلامی برادری ہیں۔ اگر اسلامی عقیدوں میں آ جاؤ، اور اگر نہیں آتے اسی پہ رہنا چاہتے ہو تو بدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، دیوار کھڑی ہو گئی ہے، تم دوسری دنیا کے باسی ہو، ہم دوسری دنیا کے۔ ہاں کوشش کی جب تک گنجائش ہے دعوت دینا، سمجھانا، اور جب یہ اطمینان ہو جائے کہ یہ شخص جانتا بوجھتا بھی ماننے کو تیار نہیں، اپنا ایمان بچانے کے لیے ان سے جدا ہو جانا ہم پر لازم ہے اور ضروری ہے۔ اور ملت کو بھی دور کرنا اور دور رکھنا علماء کی ذمہ داری ہے، ائمہ کی ذمہ داری ہے۔ تو بھائی باتیں تو اور بہت ہیں سمجھانے کے واسطے، اور دلائل بھی بہت سی ہیں، ان کی باتیں بھی بہت سی ہیں، ان کے نظریے بھی مختلف ہیں، جدید بھی کچھ آ گئے ہیں آج کل، اور ان سب کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے، لیکن کتنا بھی کہو خلاصہ یہی نکلے گا۔ اور اب ہمارے پاس وقت بھی نہیں، ہم کو صبح پڑھانا بھی ہے اور سفر کر کے جانا بھی ہے یہاں سے 4 گھنٹے کا، اس وجہ سے میں اتنی ہی باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور آپ لوگوں کو اللہ کے نام پر درد مندانہ اپیل کرتا ہوں، علماء سے جڑے رہیے۔ اب اس دور میں جو عالم سے جڑا ہوا نہیں ہے اس کی ہدایت کی بقا کی کوئی ضمانت نہیں۔ عالم سے جڑے رہیے، کتنا ہی لوگ روکیں، مصیبت یہ ہے کہ بہت سے مسلمان بھی مسلمانوں کو علماء کے ساتھ زیادہ رہنے سے روک رہے۔ تو کسی کی مت مانیے، کسی کی مت مانیے، علماء سے جڑے رہیے،
اچھے کام جو آپ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیے. اگر آپ سوشل ورک کر رہے ہیں تو کریے. اگر آپ ویلفیئر خدمات انجام دے رہے ہیں تو دیجیے. اگر آپ تعلیمی خدمات انجام دے رہے ہیں تو دیجیے. اگر آپ جو ہے رفاہی کام کر رہے ہیں تو کریے. اگر آپ دعوتی محنتیں کر رہے ہیں تو کریے. آپ تحریک صلات سے جڑے ہوئے ہیں تو جڑے رہیے. آپ جو بھی اچھے کام کر رہے ہیں ہم آپ کو آپ کے اچھے کاموں سے، دینی کاموں سے جڑا نہیں رہے ہیں. ان کاموں کے کرنے کے باوجود اور ان تمام دینی خدمات کے باوجود ہر مومن کو اس دور میں بالخصوص عالم سے جڑے رہنے کی ضرورت ہے. عالم سے دوستی کرنے کی ضرورت ہے. نہیں کرو گے تو دوستو خون روگے اور پچھتاؤ گے. اس لیے کہ بسا اوقات عمل پورے اخلاص سے ہو جاتا ہے لیکن علم کی روشنی میں نہیں ہوتا تو اللہ اسے رد کر دیتے ہیں، مردود ہو جاتا ہے وہ عمل. اس لیے علماء کی ہر جماعت والے کو ضرورت ہے، کسی بھی جماعت سے تعلق ہو، کسی بھی اچھے کام سے لگا ہوا ہو، مگر علماء سے مستغنی نہیں ہو سکتا. یہ ایک امانت ہے. ہر جگہ بتا رہا ہوں، کھمم کے مسلمانوں کو بھی بتا رہا ہوں. آپ گرہ میں باندھ لیجئے. اگر آپ یہ بات بھول جاؤ گے تو قیامت کے دن آپ کو پچھتانا پڑے گا. ہم انشاءاللہ بری ہو جائیں گے. ہدایت کی ضمانت علماء سے جڑے ہوئے رہنے میں ہے. اگر علماء زیادہ متقی نہیں نظر آ رہے ہیں اور علماء زیادہ عمل کرتے ہوئے بھی نہیں دکھائی دے رہے ہیں تب بھی وہ ان کا پرسنل پرابلم ہے، اللہ کو وہ جواب دے لیں گے. لیکن علم ان کے پاس ہے، اس وجہ سے آپ ان سے علم لیجئے. اور کتنا بڑا متقی آدمی غیر عالم ہے اس کی اتباع مت کیجیے. حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اس سے اللہ سے پناہ مانگی ہے اور وہ دعا بھی میں آپ کو سکھا دیتا ہوں جو حضور علیہ السلام نے مانگی ہے. حضور علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی ہے اور اسی دعا پر ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں. اللہ ہم سب کے حق میں یہ دعا نبی کی قبول فرما لے. اللہم لا یدرکنی زمان ولا یدرکو زمانا لا یتبع فیہ العلیم ولا یستحیا فیہ من الحلیم. اے اللہ میں اس زمانے کو نہ دیکھوں اور میرے صحابہ بھی اس زمانے کو نہ دیکھیں. اے اللہ ہم لوگ بھی اس زمانے کو نہ دیکھیں جس میں عالم کی اتباع نہیں کی جاتی اور نیک لوگوں سے شرم نہیں کی جاتی. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے کہ ایسا زمانہ میں بھی نہ دیکھوں، میرے صحابہ بھی نہ دیکھیں. ایسا زمانہ جس میں علماء کا اتباع نہیں ہے اور اولیاء اللہ سے شرم نہیں ہے. یہ دور ہم نہ اللہ کے نیک بندوں سے حیا کرتے ہیں اور نہ ہم علماء کی اتباع کرتے ہیں. ہر شخص انٹرنیٹ کا مرید بن گیا ہے. جو وہاں آئے اچھا برا سب لیتے جاؤ اور اس کے اوپر عمل کرتے چلے جاؤ. آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہزاروں سے متجاوز یہودیوں نے اسلام کے نام سے سائٹ بنا رکھی. مغرب کے اسلام دشمن طاقتوں نے بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے اندر اسلامی شعبے قائم کر کے یہودی اسکالرز سے اسلامیات پڑھا کر کے مسلمانوں کے عربوں کے بچوں کو دہریے بنا کر لبرل اسلام کا ٹائٹل دے کر کے انہیں پورے نیٹ پہ پھیلا دیا ہے اور وہی سب پر چھائے ہوئے ہیں. علماء کی زبان، علماء کی آواز مسجد کے دروازے کے باہر نہیں جا رہی ہے اور ان نام نہاد مغربی لبرل اسلام کے داعیوں کی آواز پورے عالم میں پھیلی ہوئی. وجہ کیا ہے؟ آپ بھی ان سے ہی جڑے ہوئے ہو، علماء سے نہیں جڑے ہوئے ہو. اگر آپ علماء سے جڑے ہوئے ہوتے، حق کو ان سے لیتے، صحیح عقیدے لیتے، صحیح علم لیتے، اپنے دوستوں میں ساتھیوں میں شیئر کرتے تو ان کی بات آگے بڑھتی.
جب تک عوام علماء سے جڑے ہوئے تھے علم ہر کچے پکے مکان میں داخل تھا، اور جب سے عوام علماء سے کٹ گئے ہیں ہر طرف جہل کا اندھیرا چھایا ہوا ہے، علم کی روشنی مدرسوں میں مسجدوں میں محدود ہو کے رہ گئی۔ اس کو باہر نکالو، امت تک پہنچاؤ، علماء کے پیغام پہنچاؤ، علماء سے دین سیکھ کے دوسروں تک پہنچاؤ۔ عالم بننا ضروری نہیں ہے، علماء کی صحبت ضروری ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔